ذکر میرے لب پر ہر صبح و شام تیرا، میں کیا ہوں ساری خلقت لیتی ہے نام تیرا۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ سلسلہ ہوتا ہے لبیک، اور ہم لبیک کے ساتھ حاضر ہیں، اور اس سلسلے کا فارمیٹ وغیرہ جیسے کہ آپ کے علم میں بھی ہے، ایک موضوع ہوتا ہے، اس پر گفتگو ہوتی ہے، مدنی کسوٹی بھی ہوتی ہے، اور اشعار کی تکرار بھی ہوتی ہے، ریپڈ راؤنڈ بھی ہوتا ہے، اور نگران شورا کے مدنی پھول بھی ہوتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اور درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ حدیث پاک میں اپنی مجلسوں کو، اپنی محفلوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا درود پڑھنا یوم قیامت کے دن نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے سلسلے کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ نگران شورا تو یقیناً ہمارے ساتھ ہوں گے ہی، لیکن ہماری پیاری پیاری مرکزی مجلس شورا کے بہت ہی پیارے رکن، ہنستے مسکراتے اور خوش نظر آنے والے مدنی چینل کی اسکرین پر حاجی عبدالحبیب عطاری مدظ اللہ العالی بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ان سے بھی مدنی پھول بھی لیں گے، سوالات بھی لیں گے، اور یہ ہیں ہماری ٹیم کا حصہ۔ ویسے تو رکن شورا ہیں، لیکن آج ہماری ٹیم کا حصہ ہیں۔ جی سلمان بھائی، انشاءاللہ عز و جل آج بھی حسب معمول سلسلے کا ایک پرٹیکولر موضوع بھی ہے، اس پر انشاءاللہ ہم نے نگران شورا سے مدنی پھول لینے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہر انسان ایک چیز کا طالب ہے، سٹرگل کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، اس چیز کو پانے کے لیے بڑا متفکر ہے، بڑا فکر میں ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ ہے خوشی۔ لوگ خوش رہنا چاہتے ہیں، گھر میں ہوں تو خوش رہنا چاہتے ہیں، گھر سے باہر ہوں تو خوش رہنا چاہتے ہیں، کہیں جاب کر رہے ہیں تو خوش رہنا چاہتے ہیں، بزنس ہے تو بزنس کے حوالے سے خوش رہنا چاہتے ہیں، اگر کوئی مل چلا رہا ہے، مل آنر ہے تو وہ بھی خوش رہنا چاہتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ خوش نہیں نظر آ رہے، ڈپریشن کا شکار ہیں، مایوسی کا شکار ہیں، غمناک ہیں، دکھوں کے اندر گھرے ہوئے ہیں، اور یا تو گھرے ہوئے ہیں یا اپنے آپ کو گھرا ہوا سمجھتے ہیں۔ تو آج ہم نے سلسلے کا موضوع رکھا ہے خوش کیسے رہیں۔ انشاءاللہ اس پر نگران مرکزی مجلس شورا کے مدنی پھول بھی لیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ رکن شورا حاجی عبدالحبیب عطاری حافظہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی ہم نے مدنی پھول لینے ہیں، اس موضوع پر بھی مدنی پھول لیں گے۔ یقیناً آپ کو بھی کوئی نہ کوئی دکھ، کوئی نہ کوئی پریشانی، کوئی نہ کوئی پرابلم یہ لاحق ہوگا۔ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا انسان ملے کہ جس کو کوئی دکھ نہ ہو، جس کو کوئی پریشانی نہ ہو، جس کو کوئی پرابلم نہ ہو۔ کوئی نہ کوئی مائنر، چھوٹی یا بڑی، کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی پریشانی لاحق ہوتی رہتی ہے، اپنی صحت کے حوالے سے، اپنے گھر بار کے حوالے سے، اپنے کاروبار کے حوالے سے، اپنی جاب کے حوالے سے، جو بھی فیلڈ ہے، اپنی سٹڈی کے حوالے سے، جو بھی فیلڈ آپ لے لیں، وہاں کچھ نہ کچھ اپس اینڈ ڈاؤنز، یعنی کمی اور بیشی، نقصان اور فائدہ، دکھ اور سکھ، خوشی اور غمی، یہ دونوں عناصر آتے ہی رہتے ہیں۔ لیکن انسان ڈپرائیوڈ کیوں ہو جاتا ہے، مایوس کیوں ہو جاتا ہے، ڈپریشن کا شکار کیوں رہتا ہے، اور خوش کیسے رہ سکتا ہے، اس حوالے سے آج انشاءاللہ مدنی پھول شامل رہیں گے۔ جب تک نگران شورا تشریف لا رہے ہیں، رکن شورا حاجی عبدالحبیب عطاری حافظہ اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضور آپ مدنی چینل پہ نظر آتے ہیں، ہنستے مسکراتے نظر آتے ہیں، صبح دیکھیں تو مسکرا رہے ہوتے ہیں، ریکارڈڈ سلسلے ہوں تو اس میں بھی ماشاءاللہ آپ خوش نظر آتے ہیں۔ غالباً میں نے آپ کو پریشان شاید نہیں دیکھا، جیسے لوگ پریشان ہوتے ہیں نا کہ ہائے کیا بنے گا، کیا ہو گیا، تو کیا بات ہے، آپ کیسے خوشی رہتے ہیں؟ پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ نہیں، پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اصل میں آپ کا سوال یہ ہے کہ خوش کیسے رہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں جو خوش رہنا چاہتا ہے وہ خوش رہ سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو خود ہی خوش نہیں رہنا چاہتا، جو خود ہی اپنے اوپر پریشانیاں طاری کرتا ہے۔ اور آپ نے اپنے انٹرو کے اندر بھی بڑی اہم بات کہی کہ اس جہان میں کون ہوگا جس کے ساتھ غم نہیں ہے، جس کے ساتھ پریشانیاں نہیں ہیں۔ صحیح۔ لیکن یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ پریشانیوں کے بارے میں سوچنا، پریشانیوں ہی کا بار بار ذکر کرنا، تو یہ تو اور پریشانی بڑھانا ہے نا۔ ایک تو ہے جو ہے وہ حل تو نہیں ہو سکتی، اللہ کی رضا پر اگر راضی رہنے کی عادت ہو اور جو ہے اس پر اطمینان ہو،
کہ میرے پاس اگر واقعی بہت کچھ نہیں ہے جو بہت سو کے پاس ہے، لیکن جو ہے وہ بہت کچھ ہے، وہ بہت سو سے بہت زیادہ ہے. شاید کروڑوں لوگ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں، جتنے مدنی چینل کے ناظرین ہیں، ہماری جیسی زندگی گزارنے کی تمنا رکھتے ہیں، اپاہج ہیں، ہاسپٹلز میں ہیں، جیلوں میں ہیں، روڈوں پر سو رہے ہیں، کئی ملکوں میں جنگی حالات ہیں. یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو لے کر ہاسپٹل تلاش کر رہے ہیں مگر ہاسپٹل نہیں مل رہے. عورتیں جو ہیں مسلم خواتین اپنی عزتوں کی حفاظت کی وہ فکر میں موجود ہیں. تو ہر طرف ایسی ایسی پرابلمز ہیں. تو میں تو بہت سخی ہوں، میں تو بہت خوش ہوں. تو بات یہ ہے کہ اگر ہاں میں ابھی آپ کو اپنے دکھڑے سنانا شروع کروں کہ میرے ساتھ یہ بھی پرابلم ہے، تو میری طبیعت میں بھی یہ مسئلہ ہے، تو گھر میں بھی، تو مسئلہ یہ کہ آپ نے لائن کون سی اختیار کی ہے، فکر بندی والی، ٹینشن والی، اپنے آپ کو بھی ٹینشن میں رکھنا، باقیوں کو بھی ٹینشن میں رکھنا. تو اس کا تو کوئی حل نہیں ہے. اور اگر جو ہے میں اس پہ مطمئن رہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا رہوں، اور مسکرانے سے بھی بہت سارے غم دور ہو جاتے ہیں، دوسروں کے بھی دور ہو جاتے ہیں، آپ کے اپنے بھی دور ہو جاتے ہیں. میں نے ایک کتاب میں بڑی پیاری بات پڑھی تھی کہ میں پریشان نہیں ہوتا کیونکہ مجھے پریشان ہونے کا وقت بھی نہیں ملتا. تو وہ اس کا جو سینٹرل آئیڈیا نا وہ یہ ہے کہ آپ پریشان ہونے کے لیے وقت ہی نہ نکالیں. کچھ لوگوں کے پاس آپ دیکھیں نا، وہ سوچتے ہی رہیں گے یار کاروبار میں نقصان ہو گیا، میں بڑا پریشان ہوں، پھر دوبارہ سوچیں گے، پھر تیسری بار سوچیں گے. تو یہ سوچ کے نقصان ختم نہیں ہوگا، آپ بیمار ہو جائیں گے، ایک اور نقصان ہو جائے گا. تو بعض اوقات پرابلمز آتی ہیں، لیکن ان پرابلمز سے نکلنے کا حل ایک یہ بھی ہے کہ اپنا دماغ ادھر سے نکال کر کسی اور کام کی طرف، اور سب سے اچھی بات یہ کہ عبادت کی طرف، نیکی کے کاموں کی طرف، نبی پاک کے تذکرے کی طرف. اور میں تو وہ اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھ دیتا ہوں کہ واقعی اگر پریشان ہے کوئی تو خود اعلیٰ حضرت فارمولہ دے رہے ہیں، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. تو آقا یاد آ جائیں گے تو ویسے ہی غم دور ہو جائیں گے، ویسے ہی چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے گی. تو خیر ہے انشاءاللہ. تھیوری تو ایک بتا دی کہ بھئی خوش رہیں اور وقت نہ دیں پریشانی کے لیے، لیکن جیسے ابھی سلسلہ شروع ہونے سے 1 منٹ پہلے ہی آپ اپنا جدول بتا رہے تھے، اور ویسے بھی آپ کا جدول ٹف ہی ہوتا ہے، مطلب ایسی مصروفیات ہیں آپ کی کہ ایک قدم باب المدینہ میں ہوتا ہے تو ایک قدم دوسرے شہر میں ہوتا ہے، پھر دوسرے ملک میں ہوتا ہے. تقریباً جو میں ایک لسٹ پڑھ رہا تھا اپروکسیمیٹلی مجھے یاد ہے 18 شعبہ جات مرکزی مجلس شورا میں. اور شعبے بھی اہم ترین شعبہ جات، یعنی نا بہت ایسے کہ جو باقی. آج میں حاضر نہیں ہوں، آپ لوگوں نے نگران شورا سے پہلے جو لبیک میری شروع کر دی ہے، نہیں ان کو آنے دیجیے. جب تک نگران شورا نہیں آ رہے تو آپ ہے، اور پھر آپ نہیں بھول دیں گے نا جی انشاءاللہ. مل جل کے سلسلہ کرنا ہے انشاءاللہ. جی. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جیسے آپ کا اتنا ٹف جدول ہوتا ہے نا، ایک چیز ہوتا ہے ہم نے کہہ دی، لیکن بسا اوقات جو اس چیز کو فیس کر رہا ہوتا ہے اور وہ ٹیکل نہیں کر پا رہا ہوتا، وہ کہتے ہیں تو کہہ دی انہوں نے تو اتنی آسانی سے کہہ دی ہے، انہیں کیا پتا سیٹ پر بیٹھ کے بات کرنا کون سا مشکل کام ہے. یہ آرام سے بیٹھے ہوئے اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے، اب ان کے پاس چائے آ جائے گی، تھوڑی دیر میں بسکٹ آ جائیں گے، سلسلہ کریں گے، اس کے گھر کے چلے جائیں گے، تو باتیں کر رہے ہیں. تو آسان کام نہیں. تو وہی تو میں نے عرض کیا نا کہ کیا ہم تینوں مل کے اپنی پریشانیاں بتائیں. دنیا میں کوئی جو ہے نا ایسا نہیں ہے، پریشانی ہوتی ہے. میں آپ کو اپنی زندگی کا ایک واقعہ بتاتا ہوں. میں ایک بار ایک بہت بڑی پریشانی میں، ایک بہت بڑی پرابلم میں آ گیا تھا. ہم 2 لوگ تھے، 2 اسلامی بھائی تھے، ایک بزنس تھا اور ہم 2 پارٹنر تھے. دونوں کو سمجھنے ایک بڑی پریشانی آ گئی. الحمدللہ میں نے اپنے آپ کو مدنی کاموں میں انوالو کر لیا. اب میں اس پریشانی کے دور سے نکل گیا. وہ اسلامی بھائی کے پاس کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں تھی، وہ بیچارے بیمار ہو گئے، پریشان زیادہ ہو گئے. یعنی پریشانی میں اپنے آپ کو، اگر آپ اپنے مائنڈ سیٹ کو ادھر سے ہٹا دیں نا، کیونکہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، وہی کرم فرمانے والا. دعا ضرور کریں. اچھا ایک اور ہم غلطی کرتے ہیں، پریشانی میں روتے ہیں، پریشانی میں افسردہ ہوتے ہیں. ہم دنیا والوں کے سامنے کیوں روئیں؟ اگر آپ پریشانی میں دل ہلکا، لوگ کہتے ہیں میں اس لیے رو پڑتا ہوں کہ کچھ دل ہلکا ہو جائے، تو کیوں نہ آنسو بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کے بہا لیے جائیں، تو دل بھی ہلکا ہو جائے گا، رونے کا ثواب بھی مل جائے گا، ثواب بھی مل جائے گا، کام بھی ہو جائے گا، اور مانگے بھی اس سے جو حل کرنے والا ہے، تو مشکلیں حل ہو جائیں گی. ماشاءاللہ. حضور خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اچھا آپ آگے، ورنہ یہ میں 1 منٹ باہر کھڑا کہ وہ سن رہا تھا. ماشاءاللہ. کیسے ہیں سلمان بھائی؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ. محروز بھائی ماشاءاللہ کیسے ہیں آپ؟ ہاں میں نے کہا آپ جہاں ہو وہاں رونے کی باتیں نہ ہو، یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے. ہم خوش رہنے کی باتیں کر رہے تھے. جی میں الحمدللہ یہ بھی عرض کروں گا کہ کئی مواقع پر ماشاءاللہ اللہ ہمارے نگران شورا کو سلامت رکھے، کیونکہ ہمارے نگران بھی ہیں اور کافی پرانا تعلق بھی ہے. تو ایسا کئی بار ہوا کہ کسی بڑی پریشانی یا کسی الجھن میں آئے تو نگران شورا کے پاس گئے، تو انہوں نے بڑا حوصلہ بڑھایا. اور یہ بڑوں کا طریقہ ہوتا ہے. بلکہ میں نے ایک اور چیز سیکھی ان سے کہ ہائپر نہیں ہونا چاہیے. جو آج آپ کا موضوع ہے نا کہ
خوش کیسے رہیں. ہاں تو خوش کیسے رہیں میں اگر پریشانی آئی ہے نا تو اس پر بعض اوقات اتنے فکر مند اتنے ہائپر، پہلے اس کو اس مصیبت کو اس پریشانی کو اگر آ گئی ہے نا تھوڑا ٹیکل کریں، تھوڑا ٹائم دیں اس کو، تھوڑا سا وقت گزرے گا خود ہی چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گی. لوگ کہتے ہیں ابھی بتائیں کیا کروں، فوراً حل چاہیں گے تو پھر زیادہ جو ہے وہ ٹینشن بڑھے گی، الٹا غلط فیصلے بھی ہو جائیں گے. مزید انشاءاللہ اب نگران شورا آ ہی گئے ہیں تو انشاءاللہ. خوش کیسے رہیں گے آج کا ہمارا موضوع ہے جی. اور خوش کسی کو دیکھیں تو کیا کریں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. پہلے یہ بتائیے کہ آپ کے نزدیک خوشی کا تصور کیا ہے؟ یہ تو ہمیں آپ سے پوچھنا ہے. میں آپ سے پوچھنا ہے تو کیا ہو گیا، میں نے آپ سے پوچھ لیا، بتا دیں اس میں کیا ہے. ضروری ہے ہر بات اسکول اور کالج یونیورسٹی کے نام پر لے لی جائے. آپ کے نزدیک خوشی کا کیا تصور ہے؟ بندہ بالکل فریش رہے اور بالکل ایزی رہے. دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس کا جشن ولادت ہم نے اسی ماہ بنایا ہے، ان کو تو دیکھ کر ہی مسرت و فرحت، ان کا ذکر آ جائے تو مگر ان کی سیرت کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ دائم الفکر تھے اور آپ روتے تھے. آپ کی گریہ و زاری، آپ کا ڈر اور خوف، آپ کی خشیت، یہ تو آپ کی سیرت مبارکہ کے حصے کا ایک باب ہے. یعنی آپ کی سیرت میں، سیرت پاک میں خوش طبعی اور خوش مزاجی لوگوں کے ساتھ اس طرح کا انداز، اس کے چند واقعہ ضرور ہیں، لیکن آپ کے رونے کے اور غم و تفکر کے واقعہ زیادہ ہیں. نمبر 1 یہاں ہماری مراد فکر آخرت نہیں ہے، فکر آخرت تو یقینی ہونی چاہیے. میں خوش، اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں خوشی کی طرف جا رہا ہوں. جی. آپ کا تو موضوع ہے نا، اس کی طرف جا رہا ہوں. لیکن اس موضوع کو ڈیفائن کرنا اور اس موضوع کی کوئی ڈائریکشن بنانی بہت ضروری ہے، ماشاءاللہ، ورنہ یہ موضوع چلا جاتا ہے غفلت کی طرف. بالکل صحیح فرما. ٹھیک ہے نا. بالکل صحیح فرما. راحت اور خوشی جو ہے نا، مطلب چہرے پر مسکراہٹ ہو اور دل میں غم ہو تو یہ خوشی نہیں ہے. یہ تو ہے نا کہ میرے چہرے کا تبسم تو تم دیکھ رہے ہو، جو دل پر گزر رہی ہے وہ میں کس کو بتاؤں. تو صرف چہرے پر یا منہ پر کسی تبسم کا ہونا، مسکراہٹ کا ہونا، یہ آپ کے خوش ہونے پر دلالت نہیں کرتا. آپ نے موضوع لیا خوشی، اور خوشی کا تعلق قلبی کیفیت سے، نہ کہ چہرے سے. اس لیے خوشی کا ڈیفائن ہونا، جیسے پچھلے ہفتے میری کیفیت کچھ اور تھی، اتوار کو میں خوش تھا، سچی بات ہے میں خوش تھا. مجھے مطلب جیسے دولہا ہے نا، دولہا خوش ہے، دولہے کو آپ مطلب امیر سنت کے پاس وہ رو سکتا ہے، اس کے علاوہ دولہے کو رولانا مشکل ہے. باپا کے پاس آئے گا دولہا تو باپا اس کو کاش کہ میری ماں نے مجھ کو نہ جنا ہوتا، اور وہ خوشیوں سے ان کو قبر و آخرت کی یاد دلائیں گے تاکہ اس کی خوشی اس کو غفلت میں نہ ڈال دے. باقی نارملی دولہا غمزدہ نہیں ہوتا. تو آپ دولہے تھے کیا پچھلی اتوار کو؟ نہیں، میرا آپ دولہے کی مثال دے رہے ہیں. اصل میں وہ ہے نا، وہ دولہا بناؤ دولہا صبح شب ولاد، 12 ربیع الاول رات کو تھی نا. تو یوں ایک مطلب کہ وہ دل میں خوشی تھی، مطلب یہ تھی. اس لیے سب سے پہلے کیونکہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، خوش رکھنے کے لیے لوگوں نے مزاحیہ ڈرامے بنائے اور اپنا پروفیشن بنایا، جس کو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بری طرح جس کی تردید فرمائی، اس کا رد فرمایا ہے اور اس کی ٹھیک ٹھاک مذمت فرمائی گئی ہے. اس طرح کام کرنے والے کہتے بھی ہیں کہ ہم لوگوں میں خوشیاں بکھیر رہے ہیں، حالانکہ یہ خوشیاں نہیں بکھیر رہے ہوتے، یہ غفلت بکھیر رہے ہوتے ہیں. عبداللبی، خوشی کا تعلق بالکل قلبی کیفیت سے ہے، اور قلب خوش تب ہوگا جب قلب میں اطمینان ہوگا. اطمینان کب ہوگا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. بے شک سن لو، دلوں کا اطمینان یہ اللہ کے ذکر میں ہے. تو جب تک قلب میں اطمینان نہیں ہوگا نا، حقیقتاً خوشی نہیں ملے گی. تو حقیقتاً خوشی کا تعلق یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، شریعت کی پابندی سے. انہوں نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا نا، میں باہر تھا، مائک وائک لگا رہا تھا، تو ہم 2 پارٹنر تھے، ایک پر دونوں پریشان ہوئے،
تو میں نے ان کی وہ پریشانی کے ایام دیکھے جن دنوں سے یہ گزرے تھے، اور پہاڑ جیسا پریشان، لیکن آپ پر اور مجھ پر کیسی پریشانی آ جائے، ایک بات طے، اطمینان کا مدنی پھول عرض کر رہا ہوں، وہ بات کیا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان پر بھی اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، یہ فائنل ہے۔ ہم لوگ آپ کو کیا پتا میں کتنا پریشان ہوں، مگر آپ بھائی جتنے پریشان ہو آپ کی طاقت سے زیادہ آپ پر پریشانی نہیں آئے گی، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ طے ہے، آپ نے خود ہی اپنے آپ کو ہلکا کیا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر آپ کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا، یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا۔ اب رہی بات مزید خوش رہنے کی، اطمینان کی، اس میں میری اپنی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ کے رضا کے لیے خوش کرنے کی کوشش کریں، اس کا نتیجہ آپ کو الٹیمیٹلی اس کا نتیجہ ملے گا کہ آپ کو اطمینان و خوشی نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان، آپ کی وجہ سے لوگ خوش ہوں گے تو آپ کو خوشی یار یقین مانو اس کے یہ خوشی کچھ اور ہے، میں آپ سے چھین کر خوش نہیں ہو سکتا، میں آپ کو دے کر ہی خوش ہو سکتا۔ کیا خوبصورت بات ہے، کیا خوبصورت بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کی وجہ سے کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ آئے گی، وہ آپ کے دل مزہ میں یار، نگرانی۔ چھوٹا سا بیٹا ہے نا، وہ بھی اگر آپ کی پلیٹ سے نوالا لے لے نا، اب وہ خوشی ہوتی ہے، الگ اس نے لیا ہے۔ آپ عبدالحبیب بھائی آپ کہیں جا رہے ہیں، آپ کے 500 روپے کہیں گر گئے، جیب سے چلے گر گئے، آپ بے چین ہو جاؤ گے، مگر یہی 500 روپے اگر آپ کی اپنی گھر والوں پر خرچ کر دیے نا، اور بچوں نے بول دیا ابو جزاک اللہ، ارے یقین مانو وہ لگتا ہے یار کم خرچ کیے نا۔ تو اسی طرح کسی غریب کو دے دیے، غریب کو اس پہ دعا دے دی۔ میں نے گھر کی مثال پتہ کیوں دی عبدالحبیب بھائی؟ گھر کی مثال دینے کی بھی ایک وجہ ہے، بہترین صدقہ وہ ہے جو تو اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے۔ گھر والوں پر لوگ خرچ کرتے ہوئے اس کو صدقہ یا اس کو نیکی یا ثواب تصور ہی نہیں کرتے۔ اس صدقہ سے مراد صرف وہ صدقہ نہیں ہے جو صدقہ واجب ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے مسکرانا بھی صدقہ ہے، نیکی کی دعوت دینا بھی صدقہ ہے، کسی کے راستے سے رکاوٹ دور کر دو یہ بھی صدقہ ہے۔ یہ خوش رہنے کے مدنی پھول جو ہے نا، یہ آپ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک میں ملیں گے کہ کس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خوشیاں تقسیم فرماتے تھے، اطمینان تقسیم فرماتے تھے۔ آپ تو تھے ہی قاسم، تو قاسم ہے تو عطائیں وہاں سے ہوتی تھی، تو یہ چیزیں ہیں ماشاءاللہ۔ آج عبدالحبیب بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، مدنی کسوٹی کے لیے بالکل تیار رہیں، جمعے کو ڈرا دو اور الحمدللہ آج ہمارے پاس ایک اسپیشل چیز بھی ہے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی انشاءاللہ بینیفیشل ہوگا، اور آپ کو تو ویسے ہی اکثر طور پر پتہ نہیں ہوتا ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، کیا پوچھنے جا رہے ہیں۔ نگران شورا کو بھی خوشی ہوگی جی ہاں، نہیں خوشی ہوگی آپ کو، یہ ہم کہہ دیتے ہیں انشاءاللہ، ایسی بات پریشان کن بات نہیں ہے، انشاءاللہ ہے خوشی کی بات۔ آپ کا ایک معاملہ یہ ہے کہ آپ مسکرا کر بھی مطلب ٹینشن دے دیتے ہو، نہیں یہ دیکھا ہے نا، آج سیکھیں گے نا کہ آج حالانکہ آپ کا موضوع خوشی آپ ہے۔ مجھے یہ بتائیں مدنی چینل کے ناظرین تک بھی میں چاہوں گا یہ بات پہنچے کہ مدنی چینل کے سلسلے کی، مدنی چینل کی اہم ترین ٹرانسمیشن، اہم ترین مہینہ ماہ ربیع الاول، اور پھر اس میں اہم ترین ٹرانسمیشن امیر سنت کا مدنی مذاکرہ، اور پھر وہ اہم ترین وقت پیک ٹائم رات 8 بجے سے لے کر 1 بجے تک، اور پھر اس کی مطلب اہم ترین تیاریاں وہ سب کچھ، لیکن سسٹم جو ہے یہ 1-2 دن، اس نے پہلے دن بھی اور دوسرے دن بھی سسٹم کلیپس کر گیا، اور میں جب مکتب میں آیا تو یہ بہت بڑی، اس کو تھوڑا مدنی چینل کے ناظرین تھوڑا آپ سوچیں، امیجن کریں کہ آپ کے گھر پہ دعوت ہو، مہمان جو ہے وہ آپ کے گھر پر موجود ہیں اور کھانا جل گیا، یا کھانے میں کوئی چیز جو ہے وہ ایسی گر گئی، کھانا جو ہے وہ ناراض ہو گیا، اب کیا سچویشن ہوگی اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں، امیجن کر سکتے ہیں۔ اتنی اہم جو ہے وہ چیز ہے اور اتنی اہم نشریات ہے، سسٹم کلیپس کر گیا ہے، آن ایئر، لائیو آن ایئر نہیں ہو رہا۔ میں مکتب میں آیا تو میں نے مکتب میں آ کے دیکھا کہ کچھ اسلامی بھائی پریشان تھے، تو میں نے کسی سے پوچھا، میں نے کہا یار یہ سب کے چہرے پہ ہوائیاں کیوں اڑ رہی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ سسٹم جو ہے یہ آن ایئر نہیں کر رہا، ابھی اس میں کچھ پرابلم ہو گیا، سارا سسٹم بیٹھ گیا۔ جی ہاں جی۔ تو آپ کو میں نے پریشان ہی دیکھا، آپ نے میری طرف، جب میں آیا تو آپ نے مجھے دیکھا، آپ میری طرف دیکھ کے مسکرائے بھی، آپ نے مجھے اسمائلنگ فیس دکھایا، تو یہ آپ نے کیسے اس کو ہینڈل کیا؟ کچھ بتائیں مدنی چینل کے ناظرین کو، تاکہ ہمارا بھی یہ ذہن بنے
کہ اگر کوئی بہت بڑی مصیبت جس کو ہم سمجھ رہے ہیں اگر وہ بھی آ جائے تو اس میں اپنے آپ کو نارمل کیسے رکھنا ہے؟ ایسے رکھنا ہے جیسے یہ عبدالحفیظ کر رہے ہیں نا، یہ ایسے رکھنا ہے. آپ نے گھر والوں کو جو مثال دی نا وہ صحیح دی. اگر اس کے گھر میں مہمان موجود ہوں، کھانا جل جائے، اب اگر وہ خود بھی جل بھون کر ختم ہو جائے گا نا تو مہمان بھوکے ہی رہیں گے. ایسے میں میزبان کا کام ہی یہ ہوتا ہے، جل گیا، ختم ہو گیا، چلو ٹھیک ہے بھائی جان ہمارے یہاں کھانا خراب ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا. کھانا خراب کرنے والے کا کھانا خراب ہو گیا اس کا نہیں جواب دینا چاہیے، لیکن صرف اتنا کرنا چاہیے ہمارے یہاں کھانا خراب ہو گیا ہے، میرے گھر میں 50-60-100 مہمان ہیں، مہربانی کریں اتنا کھانا بھیج دیں. سوائے اس کے اور کوئی آپشن نہیں ہے. وہ اطمینان نے کل پھر کھانا منگوا لے گا اور پھر تھوڑی دیر مہمانوں کو بولنا بھی نہیں کہ میرا کھانا خراب ہو گیا ہے. ان کے ساتھ بیٹھ کر اس طرح کی باتیں کرنی ہے. ویسے ہی دعوتوں میں انتظار کرنے کا لوگوں کا مزاج بنا ہوا ہے، تو پھر تھوڑا سا نعت شریف شروع کر دے. بھوک لگی ہوگی تو زیادہ روئیں گے یہ ہوگا، سمجھ نہیں پڑے کہ خوف خدا میں رو رہے ہیں، اس کے رسول میں رو رہے ہیں، انتظار میں رو رہے ہیں. تو یوں مطلب کہ تھوڑا سا اس طرح دیکھیں. یہ تو میں نے ایک خوش طبعی کے طور پر آپ کو ایک جواب عرض کیا. جو ہمارے یہاں میمن ہے نا، میمن لوگ ہیں، ہمارے میمنوں میں ایک کہاوت ہے، بڑے بزرگ ہم کہتے ہیں پوتے جو ٹانو خراب نہ تھینڈے بھائی. ٹانا سمجھتے ہو؟ ٹانا نہ سمجھے نا. اب آپ کے پنجاب کے کتنے لفظ یہ سمجھتے ہیں؟ یہ کسوٹی کریں نا ان کے ساتھ، جو دیکھو آپ سے پوچھتے رہتے ہیں ٹانا بتاؤ بھائی. دیکھو اسی کانٹیکسٹ میں، اچھا میں آپ کا آدمی یہ کہنا چاہ رہا ہوں، دیکھا کیسا کر لیا ہم نے، آپ کے آدمی کو اپنے آدمی. یوں ہوتا ہے، تھوڑا سا سچویشن سے ہینڈل کرنی پڑتی ہے. آپ یہ بتائیں، آپ ہماری کسوٹی کرنے آئے نگرانی شورا سے کسوٹی کرنی ہے تو کیا پتہ ہم تینوں مل کے اس کی کر لیں، اس کا تو پتہ ہی نہیں ہے نا. ہم تو دیکھو ہر ہفتے کا ہمارا پہلی بار آیا ہوں، دیکھو پتہ نہیں کیا سلمان میں ہوگا. اپنا تو ہر ہفتے کا بیٹھنا ہے نا. یہ تو آج آیا ہے پھر آئے گا نہیں آئے گا. تو ہمارے میمبروں میں کہتے ہیں جیسے اپنے گھر کی دعوت ہو نا اس کو ہر کوئی سنبھالتا ہے. اب آپ غور کریں کہ عبدالحبیب بھائی، وہ میرا خیال آپ شاید سفر میں تھے. جی میں نہیں تھا. ہاں، ہمارا پورا جو الیکٹریکل سسٹم تھا نا، نہیں مدنی مذاکرات جیسے شروع پورا ان کا چیک کیا ہوا ہے. ایک ہوتا ہے سلمان بھائی اپنے لوگوں کی غفلت جی، اور ایک ہوتا ہے سڈنلی ٹیکنیکل فالٹ. جی ایک تو اس کو ہمیشہ چیک کرنا چاہیے. اچھا اپنے لوگوں کی غفلت بھی ہو نا تب بھی ایٹ اے ٹائم بولنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. آگے والا کام بھی خراب ہو جائے میں پینک کریٹ کروں نا، میں اگر ٹینشن میں آ جاؤں، پریشان ہو جاؤں، تو جو کام 15 منٹ میں ہونا ہے نا وہ کام 2 گھنٹے تک نہیں ہوگا، کیونکہ آدمی کے نا ہاتھ پیر پھول جاتے، گھبراہٹ ہو جائے گی. اس ٹائم پر سوائے تسلی دینے کے اور کوئی چارہ نہیں ہوتا. تو تسلی دینی ہوتی ہے، اطمینان دلانا ہوتا ہے. تو ہمارا ہوا یہ کہ ہمارا پورا الیکٹریکل سسٹم جو تھا، یو پی ایس سسٹم وغیرہ، وہ سارا کلیپس کر بیٹھ گیا. اب اسکرینیں بند، کیمرے بند، لائیو بند. صرف ہمارے ایم سی آر سے جو سسٹم چل رہا تھا وہ چل رہا تھا مدنی چینل کے ناظرین کو. اب وہ مہمانوں کو نہیں پتا چل رہا تھا کیا، مہمانوں کو نہیں پتا چل رہا ہے کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے. اس پہ بھی میں نے ہمارے جو ٹیکنیکل ہیڈ ہیں جاوید بھائی، میں نے ان کو عرض کیا جاوید بھائی مدنی چینل کے ناظرین انتظار کر رہے ہوں گے، مجھے آپ کا پرابلم سمجھ میں آ رہا ہے. یہ بتائیں کیا سنگل کیمرے پر میں تھوڑی دیر کے لیے آن ایئر ہو سکتا ہوں؟ کیا آپ اکیلے آن ایئر کو میں، کیونکہ وہ تھوڑی بہت بحالی ہو رہی تھی، تو پھر میں نے کہا مجھے اکیلے کو تھوڑی دیر کے لیے آن ایئر کر دو آپ. میں آیا کہ میرا جو سلسلہ تھا وہ رمضان حال سے تھا، لیکن وہاں سارا ختم ہو گیا تھا نظام. تو میں اسٹوڈیو میں بھاگا فوراً اور وہاں بیٹھ کر وہ جاوید بھائی نے، مدنی مذاکرہ جاری تھا؟ نہیں کچھ بھی نہیں تھا. میں امیل سنت کو، وہ امیل سنت بھی تشریف لا رہے تھے، پھر جلوس میلاد کی ترکیب تھی، یہ سب تھا، وہ سب تھا. کیونکہ وہ آدھا پونے گھنٹے کا گیپ ہوتا ہے، مگر وہ 1 گھنٹے کے آس پاس ڈیلے ہو رہا تھا. اور ہمارا 8 بجے آن ایئر ہو جاتا ہے، اور پہلی رات تھی، چاند ہو چکا تھا. اچھا 12ویں شریف کی پہلی رات. اچھا تو یہ تو وہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو کر دیتا ہوں. تو مجھے انہوں نے آن ایئر کیا. اب وہ میں بھی آن ایئر بھی وہاں سے ہو رہا تھا جہاں ان کو سارا نظام کرنا تھا، کیبلنگ کرنی تھی، یہ سب کرنا تھا، پورا آلٹرنیٹیو ان کو اسکرین آن کرنی تھی. تو میں زیادہ دیر آن ایئر بھی نہیں رہ سکتا تھا. تو 5-7 منٹ آن ایئر گیا، لائیو گیا، اور جا کر مدنی چینل کے ناظرین کو تھوڑی سی وہ نہیں سلاد والا دیتے ہیں پہلے کھانا آنے سے پہلے، تو وہ رائتا سلاد وغیرہ ان کو دیا
کہ انشاءاللہ تھوڑی دیر میں امیر سنت کی ہم براہ راست زیارت کریں گے. پھر یہ کہ کر میں ریلیز ہو گیا. اس کے بعد پھر یہ کرتے رہے. میں نے جا کر امیر سنت کو بھی عرض کر دیا تھا کہ ہمارے ساتھ پرابلم ہے, تو تاکہ آپ بیٹھے تو کہ آپ نے جیسے ہی صوفے پہ بیٹھنا ہے, آپ کے سامنے جو اسکرین تھی اس پر لائیو تو آنا نہیں تھا. اب جیسے وہ اب مجھے تھا کہ وہ لائیو دیکھیں گے کہ اسکرین پر تو ریکارڈڈ چل رہا ہے, تو ایک کنفیوژن پیدا ہو جائے کہ ہو کیا رہا ہے. تو جنہوں نے یہ سب کرنا ہوتا ہے, جو مین اس کی اس کا اپنا قلبی و ذہنی اطمینان ہونا بھی ضروری ہوتا ہے. ویسے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے صراحت فرمائی ہے کہ پیر کے کشف پر اعتبار نہ کرے, اپنا حال بیان کر دے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر یہ کہ عرض کر دی تاکہ دعا بھی مل جائے. پھر آدھا پونا گھنٹہ لگا, اس کے بعد ماشاءاللہ پونے گھنٹے کے بعد پھر یہ بند ہوتا وہ بند. پھر ہم نے مدنی مشورہ کیا, پورا مدنی مذاکرہ ختم ہو گیا. پھر ہم نے کہا بھائی کل سے نہیں ہونا چاہیے, کل پھر ہو گیا. اس بات اگلے دن پھر ہو گیا, مگر وہ نہیں ہوا, کچھ اور ہو گیا, وہی پورا سسٹم بیٹھ گیا. تو یہی ہوا, وہ نارملی پوزیشن پر ہی. مسئلہ یہ تھا کہ ایسے موقع پر اپنی اس کو فنکشن کو, اپنے پروگرام کو, اپنے سلسلے کو, اپنے اوکیجن کو سنبھالنا ہوتا ہے. کوئی بھی مین جو مین رول جس کو پلے کرنا ہے نا, اس کو پینک کریٹ نہیں کرنا چاہیے, نہ گھر میں نہ باہر. صحیح. یہ میری اپنی انڈرسٹینڈنگ. لیکن یہ صبر و تحمل تو جب ہونا کہ جب کبھی کبھی ایسے حادثے ہوں, جیسے یہ ہے تو کبھی کبھی ہوا ہے نا, سال میں ایک آدھ دفعہ ہو گیا, 2 سال میں ایک آدھ دفعہ ہو گیا. لیکن جب ہم زندگی کو دیکھتے ہیں اس کو تو صبح و شام جو ہے یہ آزمائشوں ہی سے تعبیر, مسائل ہی سے تعبیر. شوگر کے مریض بھی تو بڑھ گئے نا, ٹینشن کی وجہ سے, ڈپریشن کی وجہ. اگر یہ ایزی رہیں, پینک نہ لیتے رہیں, اور جیسے عبدالحبیب بھائی نے جیسے ابھی چھوٹو میں کہا کہ ایک چیز آتی ہے اور نکل جاتی ہے, یہ بات گزر جائے گا. یہ ہے دیکھیں, جب پریشانی ایک ایسی شے ہے, اس کو میں آپ کو مثال دوں. آپ دیوار سے آپ زور سے ٹکرا جائیں, زور سے دیوار سے سر ٹکرا گیا, کوئی بھی جان بوجھ کے دیوار پہ سر نہیں مارتا, اچانک ٹکرا گئے. اب ٹکرا گئے تو یہاں آپ نے دیکھا ہوگا نشان ہو جاتا ہے, جی, یا آپ کی انگلی دروازے میں آ گئی, صحیح, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کالا نشان ہو جاتا ہے, ہو جاتا ہے. اب یہ کسی دوائی سے نہیں جاتا, صحیح, خون جم جاتا ہے. اب سوائے اس کے کہ اس کا انتظار کرو گے یہ کب جائے گا, جائے گا ضرور, انتظار کریں. اسی طرح یہ سر بے وقوف وہ ہے جو سر ٹکرایا دیوار سے, تو اب دیوار پہ ایک اور سر مارے کے ٹکرایا کیوں, ٹکرائے کو, یا پھر دیوار کو گھوسے مارے, وہ پھر ہاتھ ہی خراب ہوتا ہے. تو اب ہاتھ خراب ہو گیا, یہ خراب ہوگا. اب لگ گیا نا, درد جاتے جاتے جائے گا. یہ لاکھ چیخے, اس کا درد نہیں جائے گا. چکر بھی آ رہے ہوں گے, ویٹ کرے, وہ تھوڑا سا پھول بھی جاتا ہے, اپنی طبیعت سے جائے گا. نشان ہو جاتا ہے کالا, اپنی طبیعت سے جائے گا, مگر جائے گا. یہ ہے. تو جب بھی رات آئیے انتظار کریں, صبح ہونی ہے. اور جو صبح گزار رہے ہیں وہ تیار رہیں, رات میں آنا ہے. یہ زندگی کا ایسا سائیکل ہے کہ جس سے گزرنا ہے. 4 5 مہینے, 2 3 سال پریشانی آتی ہیں, آزمائش آتی ہیں. حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کا کتنا عرصہ جیل میں گزرا, میرا خیال ہے 7 سال, کتنے سال یاد نہیں ہے مجھے, برسوں جیل میں گزرے. اور جب آپ کے لیے رہائی کی باری آئی نا, یہ بڑا مدنی پھول عرض کر رہا ہوں, اور اس مفسرین نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. جب خوابوں کی تعبیر وغیرہ کے بعد جب شاہ مصر جو تھا وہ اس نے جب کہا کہ ان کو رہا کرائیں, ان کو لے کر آئیں, تو رہائی کی باری آئی تو آپ نے, حالانکہ آپ کے لیے تو ایک وہاں سے حکم جاری ہو گیا کہ ان کو رہا کر دیا جائے, مگر ارے ماشاءاللہ, تو ان کو رہا کر دیا جائے. مگر حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک پیاری ادا وہاں یہ ظاہر ہوئی کہ آپ نے اس بات کو رکھا کہ پہلے میری بے گناہی ثابت کی جائے, میں یوں نہیں نکلوں گا. آپ نہیں نکلے جیل سے باہر, جو آپ جیل تھی نہیں نکلے, پہلے وہ جو آپ کے اوپر جو بات تھی اس کو دوبارہ کھولا گیا, اس کے بعد دوبارہ اس کی تفتیش کی گئی, اور یہ بات جب پروف ہو گئی کہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو الزام لگا تھا وہ الزام درست نہیں تھا, تو اس کے بعد آپ نے پھر اس بات کو ایڈمٹ کیا, قبول کیا کہ ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں. تو یہاں ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ اس طرح کی چیزیں کر اپنے آپ کو ریلیز کروانا, کہ اپنے اوپر لگے ہوئے جو
الزامات ہوتے ہیں اس سے خود کو نکالا جائے، اس کے بعد آگے بات کی جائے. تو یہ بڑا خوبصورت پہلو ہے. مشکل میں نے جو آپ کے سارے مدنی پھولوں سے جو دو چیزیں نوٹ ڈاؤن کی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ کوئی بھی مشکل، کوئی بھی پریشانی آنے پر پہلے نمبر پر تو آپ نے آپ کو اطمینان میں رکھیں، اپنا ٹیمپر لوز جو ہے وہ نہ کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ کرائسس مینجمنٹ، یعنی کس طرح سے آپ کو اس میں سے نکلنا ہے، اس کی کوشش کریں گے تو آپ کے لیے آسانی بھی آئے گی اور پریشانی جو ہے اس میں مزید اضافہ بھی نہیں ہوگا. ظاہر سی بات ہے، پریشانی دور ہوگی تو وہ خوشی میں تبدیل ہوگی. ایک بڑا پیارا مدنی گلدستہ ہے، وہ ہم نے آپ کو دکھانا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس کا جو سب سے بڑا شغل ہوتا تھا دوستوں کے ساتھ، جو بھی یہ وہی چیزیں آفس میں بھی اس کے ساتھ ہوتی تھی. آفس پہ آئے تو میں اس کو بولوں بیٹا یہ آنے کا ٹائم تھوڑی ہے، کم از کم صبح کو. آپ ساری زندگی بولتے رہو میں وقت پہ آ ہی نہیں سکتا ہوں. ٹھیک ہے بھائی نہیں آ. اصل میں بات یہ ہے کہ میں نے اپنے اولاد کو ویسے ہی ناز و انداز سے ایسا رکھا تھا کہ مجھے یہ تھوڑی ایکسپیکٹ تھا کہ یہ تعمر پھر یہ ایسا ہی بننے لگے گا کہ نہیں آؤں گا تو نہیں آؤں گا، آؤں گا تو آؤں گا، نہیں آیا. بہرحال پھر بھی یہ دوسری رخ کی طرف چلا گیا، مذہبی روٹ پہ. تو آفس کے اسٹاف کو کسی کو لے جائے نماز کے لیے، کسی کو کیا لے جائے. بہرحال پھر بھی جتنا اس سے ہوا اتنا تو اس نے کوشش کی. پھر یہ کاروبار میں گیا دوسرے کے ساتھ، لیکن وہاں بھی اتنی ایمانداری سے کاروبار کیا کہ اللہ نے اس کو وہاں اچھا نوازا، اس میں انکار نہیں ہے. یہاں تک کہ اس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ تھی کہ بیچ میں کام کم تھا تو ایک مرتبہ یہ گیا سیٹ کے پاس، سیٹ کو یہ دینے کے لیے. سیٹ یہ 2 لاکھ آپ کے. بولا کائے کا 2 لاکھ روپیہ؟ 2-3 مہینے سے اپنے کام نہیں ہے، تو بولتا ہے 2 لاکھ. بولا کام نہیں ہے تو کیا ہوا، میں نے آپ سے یہ کام تو سیکھا ہے نا. تو میں نے کسی اور کا مال لیا، کسی کو بیچا، پر پیس میں نے 2 روپیہ رکھا تھا، 1 روپیہ آپ کا 1 روپیہ میرا. تو اس وقت وہ سیٹ بھی بڑا خوش ہوا کہ نہیں حقیقت ہے. بولا میرا کام ہے کہ میں جس جگہ پہ کام کرتا ہوں نا یہ آپ کی امانت ہے، یہاں جو بھی کرتا ہوں لازمی ہے کہ آپ کا حصہ ہونا چاہیے، اس لیے میں دینے آیا ہوں. اور وہ بچپنا جو اس کا تھا، جب کسٹم میں کام کرتے تھے تو یہ وہاں جاتا تھا گراؤنڈ میں کرکٹ کھیلنے، یہ وہ، وہاں بھی ادھم شروع. وہاں کے سارا اسٹاف کسٹم کا کہتا تھا یار کیا یار تیرا بیٹا تو سمجھ میں نہیں آتا. اب یہ کہتے ہیں کہ یار ہم کو چھوڑ کے چلا گیا. کہاں چلا گیا؟ جس جگہ پہ گیا ہے تم بھی جاؤ اس کے پیچھے. وہ منع تھوڑی کرتا کہ میرے پاس نہیں آؤ. بولا ہاں یار یہ تو بات ہے. مگر پھر تو بہرحال اللہ کا شکر ہے. مجھے کہا کہ حاجی صاحب آپ سے ایک بات کرنی ہے. میں کہا کیا؟ یار ہم چاہتے ہیں کہ اس بچے کو ہم اپنے اس میں لے لیں، آپ کی اجازت ہے؟ یہ میری اجازت ہے. اور پھر آپ کو شکوہ شکایت تو نہیں ہوگی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بولا نہیں آپ کو پھر بعد میں یہ کبھی ملے نہیں ملے کوئی بات نہیں، میرا پہلا کام یہ ہوگا کہ میں اس کو حقوق العبادت معاف کر دوں گا، ختم. پھر میرے پاس آوے نہ آوے اس کا مجھے غم بھی نہیں ہوگا، نہ اس کو بھی غم نہیں ہوگا، نہ اس کو گناہ ہوگا کہ ماں باپ کے پاس نہیں گیا. کوئی فرق نہیں پڑتا. بھلے عموماً ماں باپ تو یہ دیکھتے ہیں کہ جو بھی بچہ دین میں گیا تو ماں باپ تو سر پکڑ کے روتے ہیں میجورٹی، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے پاس نہیں آتا. نہیں بھائی بھلے نہیں آتا ہے، جس جگہ پہ گیا ہے وہ غلط جگہ ہے، جگہ تو اچھی ہے. پھر تم برداشت کر لو کہ تم اس کی کمی کو محسوس نہیں کرو اور اپنے منہ سے کہہ دو کہ تجھے حقوق کی بات معاف ہے. یہ تو مجھے جو ہے نا کوئی چیز کی محسوسیت اس لیے نہیں ہوئی کہ ماشاءاللہ جب یہ پیدا ہوا تو اس وقت میں اور اس کی والدہ نے ہم نے مل کے نام رکھا تھا. تو مجھے بولا کیا نام رکھنا ہے؟ تو میں کہا سورہ آل عمران کے حساب سے اس کا نام عمران رکھ دو، اور ہو سکتا ہے کہ یہ اسی راہ پہ چلا جائے. تو کبھی کبھی اس کی والدہ سوچے تو میں اس کو بولوں تیرے پاس آتا ہے نا، دعا لے کے جاتا ہے، دعا دے کے جاتا ہے، فرق کیا پڑتا ہے؟ لگا ہوا ہے نا ایک کام میں، ٹھیک ہے، ہماری آخرت سنوار جائے گی، ہمارا کیا فرق پڑنا ہے. سبحان اللہ، یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی طرف سے اس بات کا ایک مطالبہ بھی تھا محبت برا کہ نگران شورا کے والد صاحب کے تاثرات کیا ہیں یہ ہمیں بتائے جائیں. اور آپ جو مدنی سلسلے کا جو تشہیری مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں اس میں بھی نگران شورا نے کہا تھا مدنی چینل والے ہی کر سکتے ہیں، تو الحمدللہ مدنی چینل والوں نے یہ کر دکھایا، اور یقیناً آپ کو خوشی ہی ہوگی. موضوع پہ آپ لے کر آگے سارا. خیر خوشی ہوئی ہوگی نگران شورا کو. والد تو والد ہی ہوتے ہیں، جیسے بھی پیار میں فرمائے ماشاءاللہ. والد کی خوشی بھی تو دکھانی نہیں ماشاءاللہ، کتنی پیاری بات کہی کہ میں مجھ سے زیادہ خوش نصیب کون ہوگا. واقعی نصیب والوں کے اولاد ایسی ہوتی ہے جو ماں باپ کی آنکھوں کا نور بنے.
باقی ادھم تھے. آپ کیا بولا جملہ؟ اصل میں یہ تقریباً باتیں جو ہے نا وہ میرے مدنی ماحول سے جی پہلے کی تھیں، اور یہاں جانا وہاں جانا، اس کے ساتھ مل جانا، اس کے ساتھ اٹیچ ہو جانا، کھیل تماشے، ادھم بازی، قابو میں نہ آنا، وقت کی پابندی کا نہ ہونا، یہ ساری چیزیں ایسی تھیں کہ جو اس بات کو یقین دلانا، یعنی کسی کا یقین آنا، یہ شاید عبدالحبیب بھائی کو پتہ ہوگا کہ ایسے لوگ ہیں جو اس بات پر یقین ان کو مشکل سے ہوتا تھا کہ عمران کیسے دعوت اسلامی میں چلا گیا. ہم ایک جگہ بیٹھے تھے تو یہ بات ہو رہی تھی کہ امیر اہل سنت کی کرامتوں پر یا امیر اہل سنت کے فیضان پر. تو نگران شورا کے کچھ پرانے دوست ہم ساتھ بیٹھے تھے تو کہہ رہے ہیں یار ساری کرامتیں چھوڑو، عمران کو جو عمران بن گئے نا ابھی، یہی امیر اہل سنت کی کتنی بڑی کرامت ہے، کیونکہ جنہوں نے وہ عمران دیکھا تھا اور ماشاءاللہ اب ہم دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور برکتیں دے. تو ماشاءاللہ واقعی یہ فیضان امیر اہل سنت ہے اور یہ بڑی بات ہے الحمدللہ. کا بہت کریز تھا آپ کو. کس کا نہیں تھا؟ ایک دین اور مذہب کی طرف آنے کے علاوہ ہر چیز کا کریز تھا. بولر تھے، بیٹسمین تھے. اب اتنی ساری باتیں تو یہ کیسا سوال کر لیا. میں اس وقت بھی آل راؤنڈر تھا. کیا بات ہے. اس وقت بھی آل راؤنڈر تھا، یہ جملہ سمجھنے والا ہے. چلیں ناظرین آپ کی کچھ کالز کو شامل کر لیتے ہیں. کافی سارے کالز بھی ہیں، میسیجز بھی ہیں، اور آج مدنی کسوٹی عبدالحبیب بھائی نے کرنی ہے. تو آپ نے ان کو 25 سوالوں میں جو ہے ان سے جواب لیا یا دیا یا نہیں لیا، جو بھی کیا 25. تو آج ہاں جی یہ ایک رویداد بتا رہے تھے. آپ نے بھی سب کو بتا دی کہ بات تھوڑی ہوئی. نہیں تو یہ کیوں کریں گے آپ؟ کیوں نہیں کریں گے؟ میں کروں آج گا ہماری تو ٹیم مجھے کیا چائے وہ بسکٹ، کریں ہم کریں ایک ہی بات. چائے بسکٹ کے لیے بلایا کیا مجھے؟ پھر بلایا کیوں اگر میں کچھ بھی نہیں کروں گا تو؟ تو آپ تبصرے کرو مدنی چینل کے ناظرین کے ساتھ بیٹھے، میں بچی کے ساتھ تھوڑا باتیں کر لیتا ہوں. ہماری پیٹھ مضبوط کسوٹی تو ہوگی انشاءاللہ. مدنی کسوٹی تو ہوگی اور بھی بہت کچھ ہوگا انشاءاللہ. کالز کو شامل کرتے ہیں، پھر آگے بھی چلتے ہیں. صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیض الرحمان اتاری. لبیک میں حاضر ہوں. سلسلے میں میری نگران شورا سے یہ عرض ہے کہ اتنی بڑی ذمہ داری ہونے کے باوجود آپ کو پریشانیوں سے دوچار بھی ہونا پڑتا ہوگا، تنظیمی مسائل بھی آپ کے سامنے آتے ہوں گے، اس کے باوجود آپ کیسے خوش رہتے ہیں؟ اور آپ کا اور عبدالحبیب بھائی کے درمیان کون سا رشتہ ہے اسلامی بھائی ہونے کے علاوہ؟ یہ بھی عنایت فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیر ساتھ ہو تو پھر اللہ 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 کیا بات ہے، ترکیب بنی جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت بڑی دھاریں جب ساتھ ہو نا تو اطمینان نصیب ہو ہی جاتا ہے. اللہ کا تعالیٰ کا کروڑوں کرم ہے. سبحان اللہ. میں پریشان نہیں رہتا ہوں ایسا نہیں ہے. ظاہر ہے کہ وہ پریشانی کا سارا ٹکڑا لے کر لائف سلسلے میں تو میں آنے دے رہا، اس کو رکھ کر آنا ہوتا ہے. تو الحمدللہ ہم دونوں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جو ایک اسلامی بھائی کا رشتہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ بھی ہماری رشتہ داری بھی ہے، خاندان میں بھی ہماری رشتہ داری ہے. الحمدللہ ہم رشتہ دار بھی ہیں، ریلیشن شپ ہے ہماری. اور کتنے اراکین شورا ایسے ہیں جن سے آپ کی کوئی رشتہ داری ہے؟ ایسی رشتہ داری کسی کے ساتھ نہیں ہے. رشتہ داری تو عبدالحبیب بھائی کے ساتھ ہی ہے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. وہ بھی میرا خیال ہے مدنی شورا کے بعد رشتہ داری کا سلسلہ ہوا تھا. جی مزید میری والدہ کے انتقال کے بعد میرے والد صاحب کی دوسری شادی، جو والد صاحب ہیں نا، ان کی دوسری شادی بھی میں نے اوپر رہ کے کروائی ہے. یہ بھی بڑا یونیک ٹاپک ہے، کبھی موقع ملے نا، یعنی کسی بیٹے نے اپنے والد کی اوپر رہ کر دوسری شادی بہت مجھے اس میں کام کرنا پڑا اور یہ کمال کام کافی ریزسٹ تھی. اور میں آپ کو دوسری شادی کرنی ہے. اب یہ بھی نہیں مان رہے تھے دوسری شادی کرنے کے لیے، لیکن مجھے تھا کہ ممی سنت سے میں سیکھ چکا تھا کہ والد صاحب ماں ہو یا والد ہو، دوسری شادی یعنی والد کا انتقال ہو جائے، ماں عدت گزارے، دوسری شادی کروا دو. ماں کا انتقال ہو جائے تو 3 دن سوگ کے اس کے بعد آپ شادی کروا دو. تو تیسرا روز میری ماں کا گزرا اور میں نے چوتھے روز غالباً یا چوتھے 5ویں روز میں نے خاندان کے 2-4 لوگوں سے باتیں کی. میں کہا میں اپنے باپ کی شادی کروا رہا ہوں، میں اپنے والد کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا، کیونکہ میری لائن تو چینج تھی. والد صاحب نے بتایا نا کہ لائن ہی میری بالکل چینج تھی. اور ضدی بھی تھے آپ؟ ضدی بھی تھے؟ مدنی ماحول سے پہلے کی بات ہے. تو پھر تو انہوں نے کہا نا کہ بہت صبر و تحمل والا ہے. نہیں، ضد میں ایک عزم بھی تو ہوتا ہے نا. نہیں وہ ضد نہیں ہے،
یہ ایک سمجھے کہ خیر والد خائی صاحب تھی۔ کے ساتھ خیر خائی ہے. یہ کیا وجہ ہے بڑھاپے پہ شادی دوسری کروانا؟ لوگ تو بڑا مایوب سمجھتے ہیں. اصل میں یہ مایوب بڑھاپے کو سمجھتا ہے. میں کہتا ہوں بڑھاپا ہی وہ ہے جس میں حقیقتاً بیوی کی کمی محسوس ہوگی اس کو. یہ میری مدنی چینل کے تمام ناظرین سے مدنی التجا باپ ہے. کہہ نہیں پاتا بیچارہ. نہیں والد صاحب والد والدہ دل کیسے ہو کہیں تب گے؟ بھی نہیں کہے گا. اور بھی مطلب کہ خاندان اور اولاد وغیرہ ہوتی ہے. کہ اکیلے کے ساتھ ہی ایک چاہیے اس عمر میں، تو اس بہت لیے سارے مطلب پرابلمز کہ ہوتے ہیں. بالکل وہ اوپر رہ کر الحمدللہ تو جن سے میری والد صاحب کی دوسری شادی ہوئی وہ حاجی عبدالحبیب کی خالہ ہیں. یعنی وہ ہمارا رشتہ بعد میں جا کر ہوا ہے. میری خالہ کا بھی، ان کے شوہر کا بھی انتقال ہوا تھا، وہ بھی بیوہ تھی اور یہ اس طرح شادی ہوئی. تو پھر ہم یوں کزن بن گئے ہیں. حقیقی کزن نہیں ہیں لیکن بعد میں جا کے ہم کزن بن گئے. ایسا ہوا ہے. بڑی خیر خائی ہے. جی لبیک میں آپ پتہ نہیں سوچ کر آتے ہیں یا حادثاتی طور پہ اتفاقی طور پہ ہو جاتا ہے. ایک بہت زبردست یو ٹرن آ جاتا ہے، ایک بہت زبردست جو ہے ٹرننگ موڈ آ جاتا ہے جہاں پہ آگے وہ زبانیں جو ہے ساتھ دینا چھوڑ دیتی ہیں. ایسی یونیک بات آپ کرتے ہیں. میرے والد صاحب نے یہ بڑا جی ہوا تھا، ٹھیک ہے مگر میرا نکاح تو پڑھائے گا. میں کہا وہ میں نے کبھی کسی کے ہاتھ تک نکاح پڑھایا ہی نہیں ہے. یعنی وہ میں نے کہا مجھے نکاح تو پڑھانا ہے. ارے میں نکاح نہیں پڑھاتا ہوں، مجھے نکاح پڑھانا آتا ہی نہیں ہے، نہ میں نے نکاح پڑھانا سیکھنا ہے. کیونکہ پھر میں نکاح پڑھاتا رہوں گا اور دوسرے کام پہ میں کر نہیں سکوں گا. پھر کنز الایمان مسجد بابری چوک پر ہمارے امام صاحب کے ذریعے ہم نے نکاح کی ترکیب بنائی تھی. یہ جو میں نے باتیں بیان کی یہاں محض اپنا قصہ بیان کرنا مقصد نہیں تھا. حاجی عبدالحبیب کی ان کی خالہ کے ساتھ خیر خواہی اور میرے والد صاحب کے ساتھ خیر خواہی. اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی اچھا کام ہوا ہے تو آپ بھی دیکھیے کہ آپ کے آس پاس میں کون ایسا ہے جس کو خیر خواہی کی ضرورت ہے. موضوع میں اس لیے پورا کرنا چاہ رہا ہوں، ورنہ یہاں مخالفت بہت ہوتی ہے. مخالفت کرنے والے یہ نادان ہوتے ہیں. انہوں نے کرنا کرانا کچھ خدمت نہیں بھی ہوتا. کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. ان کا کوئی بڑھاپا نہیں میں چھوڑ ہوتا. دیتے ہیں ان کو اکیلے. کرنا کرانا کچھ نہیں ہوتا. بعض اوقات مرد کو ایسے مسائل آ جاتے ہیں جس میں سوائے اس کی بیوی کے اس کا اور کوئی مددگار نہیں بن سکتا. اور بعض اوقات بیوی کے ساتھ عورت کے ساتھ ایسے مسائل ہو جاتے ہیں کہ جس میں سوائے اس کے شوہر کے اس کا کوئی مددگار نہیں ہوتا نارملی طور پر. لہذا رحم کیجئے ان کے اوپر. اگر مطلب کوئی ایسے خاندان میں ایسی خواتین ہیں کہ جو یا تو بیچاری کو طلاق ہو گئی ہے یا ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، اس طرح کا کوئی سلسلہ ہے اور اب کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے تو ان کی بھی شادی کروا دیجئے. اور ایسے اگر اسلام مرد ہیں، والد ہیں یا کوئی اس طرح کا سلسلہ ہے تو خیر خواہی کریں کہ اگر کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے تو ان کی بھی شادی کروا دیجئے. یہ تھوڑا منع کریں گے، ان کا منع کرنا بعض اوقات مروتاً بھی ہوتا ہے. اب یہ تو نہیں منہ مسکرا کے بولیں گے یار میں تو انتظار کر رہا تھا یا کوئی آگے پوچھ ہی نہیں رہا تھا. یہ تھوڑا سا مروتاً کچھ ان کو جھجک بھی آئے گی، لیکن تھوڑا سا سپورٹ ملے گا نا تو یہ امید ہے کہ کر لیں گے. میں پوچھتا رہتا ہوں میرے والد صاحب کو دعائیں دیتے ہو نا؟ بولا دعائیں تو دیتا ہوں میں. آپ بھی کمال ہوئے. کیا اس میں صحیح ہے نا؟ جی مزید کال شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ندیم سعیدی، مرکز الاولیاء لاہور. نگران شورا سے میرا یہ سوال ہے کہ میں جامعہ کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں اور ساتھ ساتھ میں مدنی کام بھی کرنا چاہتا ہوں، لیکن دونوں کام مجھ سے خوشی نہیں ہو پاتے. یا مدنی کام صحیح نہیں ہو پاتے یا میں اپنے تعلیم کو صحیح وقت نہیں دے پاتا. تو مدنی پھول عطا کیجئے کہ کس طرح دونوں کاموں کو ایک ساتھ رکھتے ہوئے میں خوشی دونوں کام کر سکوں، اپنے گھر والوں کو بھی وقت دے سکوں. برائے کرم مدنی پھول عطا کیجیے. جامعۃ المدینہ ماشاءاللہ دعوت اسلام کا بہت اہم شعبہ ہے اور اس میں مدنی کام کرنے والے طلبہ کرام کی بھی کمی نہیں ہے. مدنی کام بلکہ میں تو پچھلے دنوں ان طلبہ کرام سے میں جانتا ہوں ابھی بھی ہمارے مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ میں یہ تخصص فی الفقہ کر رہے ہیں کہ ان کا پچھلے کئی سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ مدنی کام میں بھی ہیں، مدنی مذاکرے میں بھی ہیں، دورہ حدیث شریف بھی کیا، اچھے انداز سے کیا اور آج ماشاءاللہ تخصص فی الفقہ کے اندر ان کو داخلہ بھی مل گیا ہے. تو میرا اپنا انڈرسٹینڈنگ یہ ہے اور میری اپنی سمجھ میں یہ کہ آپ کسی کام کو مشکل سمجھیں گے نا وہ کام کرنا آپ کے لیے دشوار ہو جائے گا. آپ کسی کام کو مشکل نہ سمجھیں. جب آپ کو یہ لگے یار یہ میں نہیں کر سکتا تو شاید آپ نہیں کر سکیں گے، اور جب آپ کو لگے گا نا کہ یار یہ پرابلم ہی نہیں ہے میں تو کر لوں گا
تو اللہ کی رحمت سے ایک اس میں جو ہے نا آپ کو ایک ہمت و طاقت آ جاتی ہے اور کانفیڈنس ڈیولپ ہوتا ہے اور آپ انشاءاللہ کر جاتے ہیں. تو آپ اس طرح اپنا جدول بنا لیں کہ یہ پڑھائی کا وقت ہے, یہ مدنی کاموں کا دیگر کرنے کا وقت ہے, یہ مجھے فیملی کو ٹائم دینا ہے. انشاءاللہ مینیج ہو جائے گا اللہ نے چاہا تو. اور اس میں جو وہ کام جو نیند کی وجہ سے بعض اوقات فضول گزرتا ہے یا بعض اوقات دوستوں اور موبائل پر فضول گزرتا ہے, اس کو مائنس کر دیں گے تو وقت ہی وقت ہے. مدنی کسوٹی کی طرف بڑھتے ہیں. بار بار مدنی کسوٹی یاد ہے. میں ہی پوچھ لیتا ہوں آپ تینوں سے. نہیں ہماری باری ہے کہ بات تھوڑی ہوئی, آپ نے کہا لبیک میں حاضر ہوں. سبحان اللہ. جی عبدالحبیب بھائی. جی حضور, کتنے سوال ہیں؟ 5 سوال. اور یہ آپ کی مرضی ہے جی. ویسے آپ کا فارمیٹ کیا ہے؟ ہمارا تو یہ ہے کہ جی 11 سوال اور 12ویں پر جواب. چلے ٹھیک ہے, آپ کے رعایت دے دیتے ہیں. اچھا, نگران شورا نے جیسے کہا تھا کہ ہم نے تو آپ کو 25 سوالوں کا موقع دیا. دیا. وہ معاملہ کچھ اور تھا نا, بار بار آپ کو بھی گھما پھرا کے وہ بات کرنا ضروری ہے. اصل میں وہ ایک ایسا وقت تھا, میں ابھی تھوڑا کور کر لوں. وہ ایک ایسا وقت تھا کہ وہ وقت گزارنا تھا, رات تھوڑی بڑی تھی, یو کے میں تھے, ٹیلی تھون ہو رہا تھا, یو کے میں تھے ہم. تو میں نے کہا کوئی ایسا سوال کرے جس کو پہنچنے میں دیر لگے تو کوئی مسئلہ نہیں, آدھا پونا گھنٹہ بھی لگے تو ٹھیک ہے, لیکن اب آپ کو تو 5-7 منٹ میں پہنچنا ہوتا ہے نا. آپ کے پاس 7-8 منٹ تو ایسا ہی پہنچیں گے جس میں 5-7 منٹ میں آدمی پہنچ جائے یا نہ پہنچ سکے, فیصلہ ہو جائے گا 5-7. ٹائم بتایا گا. عبدالحفیظ سے ہارنے میں بھی مزہ آئے گا. اچھا ہاں چلے بھائی, ٹھیک ہے. چت بھی اپنی پٹ بھی اپنی, ساری طرفیں آپ کی. چلے اب کیا سوال کرے بھائی؟ بھائی تو آپ پوچھو گے نا. نہیں تو پوچھ, میں سوچ لیا. چلے گی نا جی, وہ تو جواب دیں گے. سوال تو نگران چلائیں جی, گھڑی چلائیں. چلے میں جلدی چلا دیں گا. چل گئی جی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چلا بھی دیں بھائی. چل گئی چل گئی. ٹھیک ہے. مرد ہیں جی, بقید حیات ہیں, ظاہری حیا سے متصف ہیں. انبیاء کرام میں سے ہیں. لا لا. صحابہ کرام میں سے ہیں. لا. پاکستان سے تعلق ہے. نعم. پاکستان زندہ باد. اس سے مدنی مکالمے کا بڑا فیڈ بیک آ رہا ہے ماشاءاللہ. مدینہ مدینہ جس نے بھی دیکھا تعریفی کر. گھڑی بھائی دوبارہ چلا دی. آپ کا ٹائم نہیں. نہیں آئیے دیکھو غلط کیا, آپ ہی کے مکالمے کی بات. چند سیکنڈ ہمارے لے لیے نا, دیکھو آپ کو نقصان ہو, دوبارہ گھڑی چلی. جی, بہت تعریف کر رہے ہیں لوگ ماشاءاللہ. جی عالم تھے. جی عالم. نعم. باب المدینہ کے میواشاہ میں ان کا مزار شریف ہے. اللہ غنی. نعم. آپ کے میرے استاد تھے. نعم. مفتی محمد امین صاحب. سبحان اللہ. یہ تو آج کرامت دیکھیے, میں نے کہا آج تو لگتا نہیں پہنچیں گے, 6-7 سوال پہ پہنچ گئے. جی ہمارا تجربہ ہے یہ. کیا بات ہے, کیا اچھا بات. ویسے جو ہم نے آپس میں طے کی تھی وہ بھی ہو ہی نہ جائے یار میں نے کہا آج تو پہنچے گی 11-12 سوال پہ ماشاءاللہ. ویسے یہ کہاں ٹرننگ پوائنٹ آیا یہ تو بتائیں. یہ تعریف مکالمے سے گھڑی دوبارہ چلائی اور ڈائریکٹ آپ میواشا پہنچ گئے. ہم تو پروو ہو گیا ماشاءاللہ. یہ کچھ کنیکشن ہے. آج تو میں سوچ کے آیا تھا کہ یہ بہت دیر پہنچ تو جائیں گے, مجھے تھا کیونکہ ماشاءاللہ ہم دونوں نے ساتھ مطلب مفتی آگے پیچھے پڑھا. مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بھی استاد ہیں, میرے بھی استاد ہیں. بہت کمال شخصیت. اب انہوں نے, میں جب پاکستان میں پہنچا نا, تو اب پاکستان میں ظاہری حیا سے جو متصف نہیں ہیں ان کا تصور کرنا ہے. تو یا تو وہ 3 ہیں جو صحرا مدینہ میں ہیں, یا وہ 1 ہے جو میواشاہ میں ہے. مجھے 4 میں سے اتنے بڑے بڑے مزارات تھے. عبداللہ شاہ غازی, یوسف شاہ بابا, ان 4 پہ کیوں گئے؟ کیونکہ وہ ان کی بھی جو رغبت ہے نا ماشاءاللہ ہمارے استاد صاحب میں, تو وہ مجھے اندازہ ہے اس کا. ہمیں بہت محبت تھی ہمارے استاد صاحب. دیکھیں کتنی رغبت ہوگی عبدالحبیب بھائی کی نگرانی شورا فوراً بہت جلدی پہنچے, بہت کمال ہو گیا ماشاءاللہ. چلیں بھائی جی جو ہم نے سوچی تھی وہ بھی کر لیتے ہیں. کر لو بھائی, کر لو, مہربانی. دل خوش ہو جائے گا, دل خوش ہو جائے گا ہمارا. مدینہ کے ناظرین میرا ساتھ دے, یہ واقعی آپ خوشی داخل کرنی چاہیے. دل خوش ہو جائے. آج آپ کو اتنا زبردست مدنی گلدستہ دکھایا ہے, آپ کو تو ویسے کہنا ہے, آپ کہیں 1 نہیں 2 کرو بھائی. چلو بھائی, میرے والد صاحب کے ساتھ ہی کروا دو نا میری 2-3. جی چلائیں گھڑی چلائیں. چلیں بھائی کریں. مرد ہیں نہیں, عورت نہیں. کمال سوال کیا آپ نے. نہیں, دونوں نہیں, 2 سوال ہو گئے. فرشتے رشتہ کوئی متبر, کوئی
کوئی مقام ہونا تو مقدس ہی ہے، ظاہر اس سی لیے بات ہاں مقام بھی نہیں ہے، مقام مقام بھی نہیں ہے۔ دکھ رہا ہے کتنا ہوا؟ 4 ہو کوئی شے، شے ہے، یقیناً مطلب کوئی شے شے استعمال میں جو شے ہوتی ہے۔ نعم نہیں، یہ دوسرا سوال ہے، یہ شے اور استعمالی شے دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ ایک شے ہے، ایک وہ ہے جو استعمال میں ہوتی ہے کہ نہیں، اسٹوڈیو بھی ایک شے ہے نا، ٹھیک ہے چلو، شے ہو گیا۔ ٹھیک ہے شے۔ جواب تو مل لیجیے آپ کو دوسرے کا بھی، چلیں بارہ ٹھیک ہے جانے دیں جی۔ 6 سوال، اس شے کا تعلق کسی اللہ کے نبی سے ہے؟ نعم۔ 7واں سوال، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو شے کو براہ راست کو نسبت ہے؟ نعم۔ 7 سوال ہو گئے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس شے کو استعمال کرنا ثابت ہے؟ نعم۔ اس شے کا ہمارے لیے استعمال ہونا سنت ہے؟ نعم۔ دیکھیں نام پہ جا رہے ہیں سر، کتنے ہو گئے؟ 9 ہو گئے جی۔ آج کل اس کا فداوت اسلامی میں چرچا ہے؟ سبحان اللہ، بعض اوقات دل چاہتا ہے جواب ہی نہ دے، گول کر جائے۔ نعم چرچا ہے جی، اور دھوم دھام سے چرچا ہے الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ آپ اس مسواک کا سوال کر رہے ہیں جو میرے آقا کے استعمال میں رہی ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین، بالکل جواب درست ہے۔ فیضان مسواک جاری رہے گا ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ لگے ہاتھوں مسواک پر کوئی مدنی اور پھول بھی عطا اب فرمائے۔ تینوں سے میرا اگر میں پوچھ لوں ایک مدنی کسوٹی عبدالحفیظ سے ہو جائے۔ نہیں لا لبیک، لا لبیک۔ مجھے یاد آ گیا لا لبیک۔ اب آپ کے سلسلے کے لیے نگران شورا کو مجھے کبھی کبھی ترس آتا تھا۔ ہم لوگ یورپ میں تھے، یو کے میں تھے، وہاں 9 ساڑھے 9 بجے، یہ 2 بجتے تھے آپ کے، تو نارملی رات ہم 7 ہوتے تھے۔ تو ایک بار انہوں نے مجھے کہہ دیا بھائی میرا سلسلہ ہے، صبح 9 ساڑھے 9 بجے آپ چلیں گے؟ میں نے کہا لا لبیک۔ اچھا یہ 9 بجے اٹھتے، میں ان کو واقعی میں نے کہا ریکارڈڈ چلا دیں، لیکن ماشاءاللہ ایک چیز سیکھنے کو ملی کہ ویورز انتظار کرتے ہیں۔ تو یورپ اور یو کے سے یہ جب بھی آئے نا واقعی بڑی مشکل آئے، مطلب یہ ان کے لیے ہمت تھی، میں تو 2-3 بار کرنی کترا گیا، میں نے کہا بھائی آپ ہی کریں، آپ کا سلسلہ ہے، لبیک آپ نے کہی ہے۔ تو آج میں نے پھر اس لیے وہ یاد آ گیا مجھے کہ واقعی بڑا ڈیفیکلٹ تھا 9 ساڑھے 9 بجے وہاں اٹھ کر ساری رات جاگ کر، ٹھنڈی رات۔ احساس ذمہ داری بھی حضور اس سے مدنی پھول لیا جا سکتا ہے۔ میرا خیال ایک بار تو شاید آپ یورپ میں کہیں پہنچے ہی تھے اور پہنچتے ہی آپ کا شاید سلسلہ، آزمائش ہاں کافی آزمائش تھی۔ مجھے 2-3 دن سے امیر سنت کی طبیعت کا پتہ ہے، جس طرح آپ کو نزلہ اور گلے جو بھی آپ کی کیفیت تھی وہ مدنی چینل پہ ظاہر ہو رہی تھی، اور ایسی سچویشن میں نارملی اسلامی بھائی جو نا اپنے جدول آگے پیچھے کر دیتے ہیں۔ ہمارے کئی تنظیمی ذمہ داران بعض اوقات ہو سکتا ہے ہوں، اسلامی بہنیں ہوں، اسلامی بھائی جو دعوت اسلامی کا مدنی کام کرتے ہیں، لیکن ایک کمٹمنٹ ہوتا ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک کمٹمنٹ ہوتا ہے کہ میں کروں گا، میں آؤں گا۔ جب انسان اس کمٹمنٹ پر نہ آ سکے نا، تو نہ آنے والا جو ریزن ہے نا وہ انتہائی قابل رحم ہونا چاہیے، یعنی کہ لوگ کہیں کہ یار اب واقعی سچویشن میں بندہ کیسے آئے گا۔ تو ایسی سچویشن میں اگر نہ ہو نا تو انسان اپنا کمٹمنٹ پورا کرے۔ امیر سنت کا اپنے ساتھ اور ہمارے ساتھ ایک کمٹمنٹ ہے کہ میں نے ہفتے کو مدنی مذاکرہ کرنا ہے، آپ آئیے گا۔ آپ اس سے پہلے کتنی کوششیں کرتے رہے ہوں گے کہ یار میں مطلب میری تھوڑی طبیعت ایسی سنبھلی رہے کہ میں مدنی مذاکرہ کر سکوں۔ اس کے بعد جو آپ کی کیفیت تھی وہ بھی میرے سامنے تھی کہ جب آئے تو اتنا بولنے کے بعد جب انسان آتا ہے تو عموماً اسی سچویشن میں بدن بھی تھک جاتا ہے، عمر کا بھی تقاضا ہے، طبیعت کا تقاضا ہے، پھر اس عمر میں ویسے انسان میں کچھ ایسی باتیں آ جاتی ہیں، اور آپ کا اس عمر کے ساتھ ساتھ اس طرح نزلے، زکام اور دیگر طرح کے بدن میں تھوڑی سی وہ تو اس میں بھی آپ کا خوش باش ہونا، یقین مانیں یہ جو آپ مجھے کہتے ہیں نا کہ آپ مسکراتے نظر آتے ہیں، خوش باش نظر آتے ہیں، اصل چیز تو یہ ہے کہ میں امیر سنت کو دیکھتا ہوں کہ وہ جس انداز پر نظر آتے ہیں نا یہ ان کا حصہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی میرے خاندان اور دنیا بھر کے اسلامی بھائی کے خاندانوں میں جتنے بھی بڑے بزرگ ہوتے ہیں نا، ان سب کے لیے میں یہی کہوں گا امیر سنت رول ماڈل ہیں، کہ وہ کل شام کی بات ہے، ایک ایسا عجیب و غریب کیس تھا، امیر سنت ایک ایسے عجیب مسئلے کو فیس کر رہے تھے، پھر مجھے واٹس اپ وغیرہ کیا، پھر وہ الحمدللہ 15-20 منٹ میں سیٹل ڈاؤن ہو گیا، لیکن وہ ایک ایسی کیفیت سے 2-4 تھے کہ ایک
اس کے علاوہ کوئی دیگر فرد ہو نا اور اس پوزیشن میں ہو جس پوزیشن میں امیل سنت ہیں تحریک کے ساتھ، تو وہ اس کی عجیب ہی اس کا ریئیکشن ہو، لیکن امیل سنت کا جو ریئیکشن ہے نا وہ اتنا آئیڈیل ہوتا ہے. تو یہ جو آپ مجھے بار بار جو کہتے ہیں نا کہ آپ یوں، اصل چیز تو یہ ہے کہ ایک شخصیت ایسی ہے ساتھ کہ اس کے کہہ سکتا کہ روز رہیں تو روز ان کے پہلو سے یا ان کی سیرت کے پہلو سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم سیکھنے والے بن جائیں. کالز لے لیں کچھ مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز لیتے ہیں. میں شاہد حسین افطاری سردار آباد سے بات کر رہا ہوں. سلسلہ لبیک میں حاضر ہوں. مدنی چینل کا بھی بہت پیارا سلسلہ ہے. نگران شورا کی زیارت ہو رہی ہے. نگران شورا کا 1436 پہ جب میں نے بڑی رات پہ بیان سنا تھا تو اس وقت میں نے الحمدللہ داڑھی مڈانا چھوڑ دی تھی، اور اب کے بار پہ میں نے الحمدللہ 10، 11، 12 کا مدنی قافلے میں سفر بھی کیا ہے اور مدنی حلیہ بھی سجا لیا ہے. انشاءاللہ عز و جل اب میں نیت کرتا ہوں کہ میں جلد از جلد کوئی تنظیمی ذمہ داری بھی انشاءاللہ لینے کی کوشش کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام دعوت اسلامی والوں کو چاہیے کہ کچھ نہ کچھ ذمہ داری لیں. اگر درس دینے کی ذمہ داری نہیں ملتی، درس سننے کی ذمہ داری قبول فرمائیے. درس سننے کی ذمہ داری، یعنی ہاتھوں ہاتھ ذمہ داری مل گئی نا. مدنی امیر قافلہ بننے کی ذمہ داری نہیں ملتی تو مدنی قافلے کے مسافر بن جائیے. کیا بات ہے، یہ بھی ذمہ داری، یہ ذمہ داری ہے. ہفتہ وار اجتماع میں بیان کی، ذکر کی، دعا کی ذمہ داری نہیں ملتی تو ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی ذمہ داری قبول فرمائیے. کیا بات، اللہ برکت دے. جی مزید فکر مدینی انعامات کی کوئی کابینہ ڈویژن سطح کی ذمہ داری نہیں ملتی تو روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات کا کارڈ پور کر کے ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو ذمہ دار کو جمع کروانے کی ذمہ داری قبول فرمائیے. آج تو ذمہ داریاں بٹ رہی ہیں بھائی، بٹ رہی ہے. لو یہ بھی ایک جہت ہے نا، یہ بھی ایک جہت ہے. ہاں یہ لیں. اچھا اس کے لیے کسی نگران سے پوچھنے کی آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے انشاءاللہ. نہیں، اتنے بڑے نگران نے بول دیا، اب کیا پوچھیں گے، ختم نا. اب تو نگران شورا سے مل گئی، اب کیا ضرورت ہے کسی نگران سے پوچھنے کی. جی مزید کال. تالیہ بول رہی ہوں. لبیک سلسلہ ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بہت اچھا لگتا ہے. بہت ہی اچھا ہے کہ سلسلہ سنڈے کو ہوتا ہے تو ہم پورا دیکھ پاتے ہیں. آج تو پیارے عبدالحبیب انکل آئے ہیں. مرحبا. نگران شورا اور عبدالحبیب انکل جب بھی ایک ساتھ اکٹھا ہوتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی سلسلہ ہو، ہم ضرور دیکھتے ہیں. آپ دونوں سے ہمیں دینی اور دنیاوی بہت سی معلومات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آیا کریں، بلایا کریں، یوں تھوڑا سا مل جل کے کرتے رہیں گے. مزید کالز. محمد خالد رضا تاری ماشاءاللہ لبیک سلسلے میں نگران شورا عبدالحبیب بھائی، سلمان بھائی، محروز بھائی، سب کی آمد مرحبا. واقعی میں بہت پیارا اور انوکھا سلسلہ ہے جس میں نگران شورا کے تجربات، عبدالحبیب بھائی ماشاءاللہ آج آئے، ان کے تجربات اور دیگر اسلام بھائی کے مدنی پھول سننے کا موقع ملتا ہے. ابھی پتہ چلا کہ نگران شورا اور عبدالحبیب بھائی یہ ماشاءاللہ ایک سلسلہ چلانے والے ہیں. ابتدا میں پتا چلا کہ عبدالحبیب بھائی کے بس 18 شعبے ہیں. پتہ یہ کرنا تھا کہ اتنے 18 شعبے کا جو برڈن ہے وہ سنبھالنا، پھر فیملی کے معاملات، پھر کچھ کاروبار بھی ان کے پیچھے ہوگا، نگران شورا کے کچھ کاروباری معاملات ہوں گے، پھر ایک ملکی سطح کا، بیرون ملک کا اتنا بڑا نظام لے کر چلنا، پھر اپنی ایک ذاتی زندگی کا ایک برڈن ہوتا ہے. اس کے باوجود بھی چہرے پر ہمیشہ خوشی رکھنا اور جو دیکھے ان کو بھی خوشی کا ذریعہ بننا. اس میں ایسا کیا راز ہے؟ برائے کرم یہ تمام اسلام بھائی کو بھی بتا دیجئے. اور ہم کو ایسے وقت میں، جس وقت میں ہم پریشانی میں یا ٹینشن میں ہوں، اس وقت میں اپنے چہرے پر خوشی لانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ برائے کرم جواب عطا فرما دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 18 شعبے والے سے پوچھنے کی بجائے کم و بیش 118 والے سے پوچھ لیتے ہیں. ساری دعوت اسلامی کے نگران وہ ہیں ماشاءاللہ. سارے شعبے آپ اس سے بتائیں نا کیا رہ جائے. آپ نہیں ماشاءاللہ نگران شورا ہمارے درمیان ہے. نہیں وہ بات ہماری ہو گئی تھی کہ بیسیکلی پریشان رہنے سے ہم اگر خوش خود رہنا چاہیں، مطمئن رہنا چاہیں تو رہ سکتے ہیں. اور اللہ کی مہربانی سے سسٹم ہے. دعوت اسلامی میں نگران ہی صرف کام نہیں کرتا، اصل تو کام ہمارے جو کام کرنے والے مجلس کے اسلامی بھائی ہیں، بس ان سے کنیکٹیوٹی ہے، ان کے مدنی مشورے کرنا ہے. اب آپ صرف میرے اگر 18 شعبے بیان کر دیے سلمان بھائی نے، لیکن اگر ہم ہمارے حاجی شاہد بھائی جو ہیں پورے پاکستان کے انتظامی کابینہ کے نگران ہیں، یوں دیکھا جائے تو یہ
کے 100 سے زائد شعبہ جات کے وہی نگران ہیں. وہ سب کے مدنی مشورے فرماتے ہیں, سب کے مدنی پھول انہیں بتاتے ہیں, اور پھر پورے پاکستان کے نظام کو دیکھتے ہیں. تو الحمدللہ بالکل اسی طرح نگران شورا کو دیکھ لیں, دنیا دعوت اسلامی کے نگران ہیں, تو ماشاءاللہ آپ نے ان کو بھی ماشاءاللہ کس طرح مطمئن چہرے سے بظاہر آپ نے دیکھا ہوگا کتنے اچھے انداز سے نظام لے کے چلتے ہیں. پھر امیر اہل سنت کو دیکھ لیجئے. تو یہ بزرگوں کے ہوتے ہوئے کہتے ہیں نا, پیٹھ مضبوط ہو تو بندہ پھر چل رہا ہوتا ہے. کئی لوگ ہمارے لیے حوصلہ ہوتے ہیں کہ جنہیں دیکھ کر موٹیویشن ملتی ہے ماشاءاللہ. آپ کے پاس تو اتنے شعبے ہیں نا. میرے پاس کوئی شعبہ نہیں. پوری دعوت اسلامی آپ ہی کے پاس ہے نا. میرے پاس کوئی شعبہ, بھائی کوئی ایک شعبہ بتائیں. لسٹ میں شعبہ نہیں ہے, لیکن جو بھی پوری دعوت اسلامی کی لسٹ بنی ہوئی ہے نا, ذمہ دار شورا آپ کے پاس ہے, شورا آپ کے پاس ہے, وہ بھی شورا والوں نے دی ہے, تو شورا بس دی ہوئی ہے نا پھر. ہاں تو اس میں تو بٹ میرے پاس ڈائریکٹ کوئی شعبہ نہیں. یہ میں اپنی مثال دیتا ہوں. یہ جو بھائی نے سوال کیا, بعض اوقات لوگ واقعی کنفیوز ہو جاتے ہیں. ایک بار میں خود حاضر ہوا تھا, کچھ سالوں پرانی بات ہے, جب اتنے سارے شعبے نہیں تھے. تو یہ ویسے بھی کمال کے آدمی ہیں. تو میں گیا تھا ٹینشن میں کہ یار اتنے سارے, اس وقت 5-7 شعبے ہوں گے کہ یار کنٹرول ہی نہیں ہو رہے. ایک مسئلہ حل کرتا ہوں دوسرا آ جاتا ہے, دوسرا حل کرتا ہوں تیسرا آ جاتا ہے. تو تھوڑی دیر بٹھایا, سمجھایا, کیا, چائے وائی پلائی, 2-3 شعبے اور دے دیے. تو تم تو مجھے فارغ نظر آ رہے ہو, تمہارے پاس اور شعبے ہونے چاہیے. میں خیر, لیکن اب ریئلائز ہو رہا ہے کہ اگر واقعی دیکھیں ہم, اگر میں چاہوں کہ جتنے شعبہ جاتے ہیں اس کی ایچ اینڈ ایوری اسلامی بھائی کا کام میں کروں, تو یہ نہیں ہو سکتا. ہم اپنے ماتحت کو اچھی طرح ٹریننگ دیں, اس سے کنیکٹ رہیں, اچھی طرح شعبہ جات چلتے ہیں. بڑی بڑی فیکٹریاں دیکھ لیں, ملٹی نیشنل کمپنی دیکھ لیں, اس کو بھی چلانے والے لوگ تو ہیں ہی نا. مرحبا. اب آپ کا کیا مشورہ ہے کہ پریشان ہو تو نگران شورا کے پاس جائے, 2-3 شعبوں اور کام دے دیں گے. اور اچھا ہی ہے, اور یہ بالکل صحیح ہے کہ پریشانی کا ٹائم ہی نہ بچے اس کے پاس, اور مدنی کام میں ہی لگا رہے تو پھر ختم ہو جائے. مدنی پھول دیا ماشاءاللہ. نگران شورا کے والد صاحب کے تاثرات ایک حساب نے دیکھا, دوسرا اچھا دوسرا بھی ہے, کیا بات ہے. صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. رویہ تو اور اچھا ہو گیا اس میں ماحول میں آنے کے بعد. نرمی, انکشاری, لہجہ گفتگو, سب چیز میں بڑا فرق آ گیا کہ یہ کام یوں ہوتا ہے, یہ کام یوں ہوتا ہے, یہ کام رشوت کا ہوتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ ہر ماں باپ کو ایسی اولاد دے کیونکہ وہ خوش نصیب انسان ہے. یہ پورے محلے والے جب یہ آتا ہے گاڑی میں, یہاں لوگ دیکھتے ہیں, دوسرے دن مجھے پوچھتے ہیں کہ آپ کی اولاد سے ملاقات ہوئی. میں کہا ہوئی. یار کبھی ہم سے تو ملا. ارے میں کہا میں مل لیتا ہوں, وہ بھی بہت بڑی بات ہے, آپ کو کیا ملاؤں گا. مطلب میری ذات سے جتنا ہوتا ہے نا, اتنا میں احتیاط کرتا ہوں اس کے لیے. اور اللہ اس کو اپنی حفاظت میں رکھے, اپنی امان میں رکھے. پہلا بیان یاد ہے کہ آپ نے ان کا کون سا سنا تھا؟ میں نے تو 2-3 خاص بیان جو سنے تھے نا, ماں باپ کے سلسلے میں, ماں باپ کے حقوق کے سلسلے میں, اولاد کے حقوق کے سلسلے میں, بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے ساتھ کیا کرے, چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کرے, کس کے حقوق کیا ہیں, کس کے حقوق کیا ہیں. یہ چیزیں مجھے بڑی پسند آتی ہیں. اس کی باتیں تو وہ پسند آتی ہیں جو شغل میں, مشغلے میں, جو یہ اپنے خوشبو بخیر ہے نا, اس میں مزہ آتا ہے. نہیں, اس کے دوست بھی بڑے خوش ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ اپنی حالانکہ کسٹم کے پرانے دوست جن کے ساتھ یہ ہلڑ ہنگامہ کرتا تھا, وہ بھی ملتے ہیں تو وہ بھی یہی کہتے ہیں ابھی بھی کہ یار انیف بھائی بالکل ہم نے دیکھا یار, ایک راہ پہ چلا گیا تو چلا گیا. جو سیدھی بات ہے نا, یہ نہیں ہے نا کہ آدھی ٹانگ ادھر رکھی نا آدھی ٹانگ دنیا میں, یہ نہیں, یہ فل فلیش اس طرف ختم. شوق میں تو فرق آیا ہوگا. شوق میں بھی کوئی فرق نہیں آیا, وہی سادگی. شوق میں وہی سادگی. عطر اچھے سے اچھا خود بھی لاتا ہے, میرے لیے بھی لاتا ہے. 3 پڑے ہوئے ہیں. جب بھی آئے گا یہ عطر, پین, بال پین, اس کا شوق ہے پہلے سے ہی. آئے گا تو یہ دے گا, ٹھیک ہے. کبھی میں نے سفر تو اس طریقے سے تو کیا ہی نہیں ہے, صرف ہم میاں بیوی اور یہ حج پہ گئے تھے. جیسے باہر کبھی جانا ہوتا ہے نگرانی شورا کا, تو کبھی کہا کہ چلیں آپ بھی ساتھ چلیں؟ نہیں, کئی بار کہا ہے, کئی بار کہا ہے. لیکن میں نے اب سوچا ہے کہ آئندہ کبھی یہ جائے گا تو کچھ پروگرام سیٹنگ کروں گا اس سے. کہاں کا ارادہ ہے اب؟ بھائی جہاں یہ لے جائے گا. باقی یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے مجھے اس پہ بڑا ناز ہے. اللہ تعالیٰ اس کو استقامت دے, اس کو نظر بد سے بچائے. اپنے طور پہ آپ کو سب سے اچھا پروگرام کون سا لگتا ہے مدنی چینل پہ؟ ایسا کیوں ہوا والا پروگرام ہے, لبیک والا پروگرام ہے, یہ سب اچھے لگتے ہیں. کیونکہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان میں وہ تاثیر دی ہے کہ وہ جو یہ الفاظ کہتا ہے نا, وہ اثر انداز ہوتے ہیں لوگوں پہ. سب سے بڑی بات یہ ہے, کرنے کے تو عام تقریر ہر کوئی بھی کر لیتا ہے, لیکن یہ تقریر نہیں ہے, یہ تو باقاعدہ سمجھانے والی باتیں ہیں جو یہ بتاتا ہے اور سمجھ میں بھی آتا ہے.
سبحان اللہ، امیر سنت کا فیضان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے. اور والد صاحب نے ساری ڈشیں کھول کے رکھ دیے. تیار رہیے آپ. اللہ خیر کرے. اصل میں اس میں امیل سنت کا بڑا کردار ہے. میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ میری حفاظتی امور اور سیکیورٹی ایشوز ہیں نا، اس کو سب سے زیادہ جو لیتے ہیں نا حساسیت کے ساتھ اور بڑے مطلب کہ میں اگر کہوں سختی کے ساتھ، تو اس زمین پر ایک ہی شخصیت ہے، وہ امیر سنت ہے. اور پھر انہوں نے آہستہ آہستہ کئیوں کا ذہن بنایا. پھر ایک مرتبہ کچھ ایسا ہوا تھا کہ مجھے والد صاحب کے پاس جانا تھا، حالات صحیح نہیں تھے، تو والد صاحب کے پاس جانا دل بھرا تھا. تو وہ امیر سنت نے والد صاحب سے بات کی تھی کہ اس طرح ہے اور میں نہیں چاہتا کہ یہ اب آپ کے پاس یوں اس طرح آئے، ورنہ اس کی مطلب. تو والد صاحب میرے سیکیورٹی کو سمجھتے ہیں، بہت سمجھتے ہیں. مجھے یہ گھر آنے پر کبھی بھی اصرار نہیں بلکہ بعد اوقات منع کر دیتے ہیں کہ عمران مت آیا کرو اور مجھے کہہ دیا کرو، میں آ جایا کروں گا. پھر خود ہی اب اللہ ان کو صحت دے، ان کے پاؤں کے مسائل ہو گئے تو پھر اس طرح. ورنہ یہ ہمیشہ آتے تھے میرے پاس ہی آتے تھے اور مجھے اس چیز پر یہ کہتے تھے کہ آپ مت آؤ، خالی خالی کیوں اپنی جان جوکھم میں ڈالتے ہو. لیکن جب والد صاحب خود بھی نہیں آ سکتے تو یہ بھی اچھا نہیں تھا کہ میں نہ جاؤں. پھر دوسرا ہے کہ میں بیان کرتا ہوں کہ والد صاحب کے پاس وہ چیزیں لے کے جاؤ جس والدین کے پاس جن کی والدین کو رغبت ہے، اس سے والدین کو خوشی ملتی ہے. تو مجھے پتہ ہے کہ میرے والد صاحب کو بعض چیزیں بہت پسند ہیں، اور جب وہ چیزیں گھر میں بنتی ہیں یا وہ چیزیں گھر میں نہ بنی تو باہر سے لے کر بھی والد صاحب کے پاس جاتا ہوں. میرا ایک اپنا ضمیر ہے، میرا اپنا ذہن ہے، میری ماں نہیں ہے. تو الحمدللہ والدہ کے وجہ سے والد صاحب نے فرمایا کہ یہ جاتا تھا، دعائیں لیتا تھا، جو کچھ ترکیب تھی. مگر اب میرے لیے یہ ایک دعا کا مین دروازہ ہے میرے والد صاحب، میرے لیے جنت کا دروازہ ہے. واہ. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ ایسا کام کروں جس سے والد صاحب خوش رہیں. جب بیٹا باپ کو بولے گا نا کبو آپ میرے ساتھ کھانا کھائیں، باپ کو خوشی ہوگی. اب مجھے پتہ ہے والد صاحب میری اسٹیشنری بہت پسند کرتے ہیں. خوشبو، اسٹیشنری، قلم، پیڈ، یہ میرے والد صاحب کو بہت پرانا لکھنے پڑھنے کا کام رہا ہے نا. لکھنے ابھی بھی ہے، ابھی بھی یہ لے کر بیٹھے ہوئے ہوں گے. تو اب مجھے پتہ ہے کہ میں کوئی اور چیز لے کے جاؤں گا نا تو والد صاحب کو اتنی رغبت نہیں ہوگی، لیکن میں قلم دوں گا نا والد صاحب خوش ہو جائیں گے. میں پیڈ دوں گا، کوئی پیڈ بھی مجھے پتہ ہے کون سا پسند ہے، وہ میں دوں گا تو خوش ہو جائیں گے. عطر اچھی والے دوں گا تو خوش ہو جائیں گے. یہ چیزیں تو خوش ہو جائیں گے. جس چیز سے خوشی ہو وہ کرنا چاہیے. عبدالحبیب جب باپ خوش ہوتا ہے نا، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے وہ مدنی چینل کے اسلامی بھائی جو مطلب ہمیں دیکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں اور کہتے ہیں یار ہمیں کچھ دو باتیں پتہ چلا، اب اسی طرح کرتے ہیں نا. تو میں وہ دو باتیں آپ کو بتا رہا ہوں جس سے آپ کے والد صاحب کی آپ کو وہ دعا ملے گی کہ انشاءاللہ آپ کی ترقی کو اللہ نے چاہا تو کوئی نہیں روک سکے. خوش رہنا چاہتے ہیں نا تو ماں باپ کی دعائیں بھی لیں. آپ خوش رہنا چاہتے ہیں، ایون کہ آپ دنیا اور آخرت میں اگر کامیابی چاہتے ہیں نا تو ماں باپ کی دعائیں لیں. ماشاءاللہ. آپ کے ماں باپ آپ سے خوش ہونے چاہیے. اور ماں باپ جو ہے نا یہ ہمارے لیے ایک سمجھے کہ ایک اعزاز ہے کہ والد یہ کہے بیٹے کو کہ مجھے فخر ہے. ہم اپنے ماں باپ کی بے عزتی اور شرمندگی کا سبب نہ بنے، ہم معاشرے میں اپنے ماں باپ کی عزت اور نیک نامی کا سبب بنے. سبحان اللہ. یہ میری مدنی التجا ہے تمام اولاد کے ساتھ. اللہ مجھے بھی استقامت دے اور دعا کرے میرے والد صاحب کو بھی اللہ صحت دے اور ان کو سنتوں بری، نیکیوں بری طویل زندگی عطا فرمائے. اور یہ کہ کرتے رہیں، بس والد صاحب کی خدمت میں لگے رہیں، ان کی دعائیں لیتے رہیں. ماں ہے تو ماں کی خدمت بھی کریں. ماں تو بس جی مطلب وہ تو اس سے پوچھو جس کی ماں نہیں ہے. جب میری ماں کا انتقال ہوا، جیسے میرے والد صاحب نے فرمایا، آپ نے بیان کی بات چلی تھی آپ کی والدہ کے سوئم میں آپ نے بیان کیا تھا. ہاں میں اس بیان میں تھا. مجھے بڑا فخر، مطلب بڑا اچھا لگا تھا مجھے کہ یار یہ کتنی بڑی ماں کے لیے سعادت ہے، ماں کے لیے بھی اور بیٹے کے لیے بھی. کہ مطلب سوئم کا اجتماع تھا اور کافی اسلامی بھائی آئے تھے، تو میں سوچ رہا تھا بیان کون کرے گا. اور جب ماشاءاللہ نگران شورا نے خود بیان کیا تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ یار یہ واقعی کمال ہے نا کہ ماں بیان بھی کمال. ہاں ماشاءاللہ. تو وہ اس میں جو رکت ہوگی انسان جس انداز سے دعا میری کروائے. والدہ کا جب انتقال ہوا نا تو میں والدہ کے سرہانے کھڑا ہوں. ICU میں تھی، وینٹیلیٹر لگا ہوا تھا. تو اور اس وقت میں باپا کا وہ کلام پڑھ رہا تھا، کرم کر دو رحم کا ہو، دکھی دل کی صدا سن لو، شفا دو یا رسول اللہ، دوا دو یا رسول اللہ. میں یہ پڑھ رہا تھا اور وہ پوائنٹس ہوتے ہیں نا ہارٹ بیپ کے جو بھی ہوتے وہ پوائنٹس آہستہ 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 نیچے آ رہے تھے.
اور یہ میں پڑھتا رہا، میری والدہ میری آنکھوں کے سامنے اللہ پاک غری کے رحمت اللہ غری فرمائے، کے درجات رحمت بلند فرمائے۔ یہاں میسج ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ سنا ہے کہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے سے دماغ پر کچھ اثرات ہو جاتے ہیں۔ اچھے ہی ہوں گے، وہ اثرات تو بڑے اگر اچھے اثرات ہوتے ہیں تو اچھے ہی ہوں گے، اور ہوتے ہیں، دماغ پر بھی ہوتے ہیں، دل پر بھی ہوتے ہیں، حالات پر بھی ہوتے ہیں، مگر اچھے اثرات ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ درود شریف کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہ پہلے تھا، نہ ہے، نہ ہوگا، نہ کبھی کوئی بیان کر سکے۔ درود شریف کا صرف فائدہ ہی ہے، کوئی نقصان نہیں ہے۔ سبحان اللہ، مقبول ہی مقبول ہے، مقبول ہی مقبول ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی اشعار کی تکرار آج عبدالحبیب بھائی تشریف فرما ہے۔ نہیں تو وہ سوالات نہیں ہیں ہم لوگوں کے، آج عبدالحبیب ایسا کہہ رہے ہیں نا۔ جی وہ ریپڈ سوال جو ہے ٹائم ہمارے پاس ہے تو صحیح، لیکن ابھی مدنی اشعار کی تکرار بھی کرنی ہے، تو ہم دونوں اپنا اختیار عبدالحبیب بھائی کے سپرد کر دیں۔ عبدالحبیب بھائی کوئی ایک دونوں پہلا شعر پڑھوں گا اور اس کا وہ جواب دیں گے۔ ہاں جی، وہ پھر ہم دونوں کریں گے تو پھر دونوں کا مقابلہ ہوگا نا ان کے ساتھ۔ عبدالحبیب ہماری اپنے طرف دونوں سے ہوتے آپ ہوگے نا جی۔ ہیں، نہیں ہم دونوں ہیں، مجھے کہا تھا یہ آپ سے شعر تکرار اجی ساتھ ہو جائے۔ ہم دونوں ہیں اور آپ دونوں ہیں۔ ہم نے ہار مان لی، ہار مان دی۔ لیکن اب ہم دونوں اگر یہاں پر اگر ایک ہو جاتے ہیں تو آپ کو تکلیف کیا ہے؟ نہیں، ہمیں کوئی ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، اس میں ایسا کیا مسئلہ ہے؟ بات یہ ہے جی، اشعار کی بات سلسلہ جو ہے یہ لبیک ہے، اور آپ مہربانی کر کے عبدالحبیب بھائی شعر پڑھیں گے۔ سلسلے کا نام بدل لیتے ہیں یار۔ آپ مدنی اشعار واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ الف۔ اللہ اللہ کے نبی سے فریاد ہے نفس کی بدی سے، دن بھر کھیلوں میں کھاک اڑائی، علاج آئی نہ ذروں کی ہنسی سے۔ ہنسی سے یا یاد شہ بطحا میں جو اشک بہاتے ہیں۔ یہ ہار گئے آپ، مجھے بولنے نہیں دے رہے تھے، شاید ساتھ ہی اس لیے کہہ دیا انہوں نے۔ ہاں جی، ساتھ ہی ہے نا، ہم تو ایک ہی بات بیٹھے کیا ہے؟ لطف اٹھاتے ہیں۔ نون نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے آئے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔ یوں تو سب ان کا ہے مگر دل کی پوچھو، یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے۔ یہ کرم بھرا کرم ہے، ٹھیک ہے، تیرے ہاتھ میں بھرم ہے، سر حشر بخشوانا مدنی مدنی مدینے والے۔ یہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے، اے طبیب جلد آنا مدنی مدینے والے۔ یا سے ختم کر کے یا پہ، واہ۔ یاسین و طٰہٰ مدنی آقا دو جگ کا سلطان، غیب کی خبریں دینے والا۔ اللہ 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 اللہ، یا سے شعر پڑھنا ہے جی، یا سے تو پڑھا تھا میں نے، مکمل بھی کرنا ہے۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یہ شعر تو یہ یاد آنا ہی تھا نا۔ سبحان اللہ۔ یہ شعر واللہ وہ سن لیں گے، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ پھر یہ واہ، یاد نبی پاک میں روئے جو عمر بھر، مولا مجھے تلاش اسی چشم تر کی ہے۔ واہ جی واہ جی۔ یاد وطن ستم کیا دشت حرم سے لائی کیوں، بیٹھے بٹھائے بد نصیب سر پہ بلا اٹھائی کیوں۔ نون نون اور یا ہی آ رہا ہے جی، واہ۔ نعمتیں بانٹتا جی سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ اللہ۔ گیا الف۔ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ رسول اللہ کی یا یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں۔ نون واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے عرب کے چاند آ رہے ہیں، کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں۔ نون نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے تو دل بے قرار ہم بھی ہیں۔ نون 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 سے شروع کر کے نون پہ ختم، واہ سبحان اللہ۔ نغمات رضا بھی جاری ہے، سبحان اللہ۔ نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے، جو
جو زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے یہ یا ہاں یا الہی گرمی یہ محشر سے جب بھڑکے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو. واہ واو. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا, تجھے حمد ہے خدایا. الف. ارے اے خدا کے بندوں کوئی میرے دل سے پوچھو, میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا, نہ کوئی گیا نہ آیا. الف. اے رضا سب چلے مدینے کو, میں نہ جاؤں, ارے خدا نہ کرے. یا الہی جب سرے شمشیر پر چلنا پڑے, رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو. واو. ٹھیک ہے جی, ماشاءاللہ. پورا ہوا جی, آپ اگر شعر سنا رہے ہیں پورا ہوا, ختم کرے, ٹائم پورا ہو گیا. مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے دیکھا مدنی اشعار کی تکرار کا مقابلہ. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حضور سے محبت عطا فرمائے, اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور حضور کی رفعت کے تعلق سے جو اشعار ہیں, اللہ کریم ہمیں بھی یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اشعار یاد ہو جائیں, بہترین ذریعہ ہے وسائل بخشش کا مطالعہ کیجئے. ایسی زبردست کتاب ہے, اسلامی کا بیان ہے کہ میں صرف اس کی فہرست پڑھ رہا تھا جو کلام ہے, اور اس فہرست کو پڑھ کے جو ہے وہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ دل میں عشق مصطفیٰ پیدا ہو, وسائل بخشش, ہدایت بخشش, ذوق نات ان کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ برکتیں پائیں گے. 2 کالز کو شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بات کر رہا ہوں کا جونسبرگ سے. ماشاءاللہ آج بہت پروگرام چل رہا ہے. لبیک حضرت ماشاءاللہ اتنا دل کو خوش ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس پروگرام کی برکت سے ماشاءاللہ زیارت ہوئی, نگرانی شورا کی ماشاءاللہ, حاجی افطاری صاحب کی, اور ماشاءاللہ سلمان صاحب ہیں, عمیر صاحب ہیں, ہماری طرف سے بہت بہت مبارکباد. اور آج جو خوش رہنے کا پروگرام ہے, اور نگرانی شورا کے والد صاحب کی باتیں سن کے ماشاءاللہ میرا دل اتنا خوش ہوا ہے کہ ہمارے والد صاحب کی جو باتیں ہوتی تھی نا ماشاءاللہ وہی خوشبو آ رہی تھی. تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ حضرت کے والدین کا سایہ ہمارے سروں پہ بھی رکھے, نگرانی شورا کا سایہ ہمارے سروں پہ بھی, امیر اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پہ رکھے. بہت دل خوش ہوا. یہ پروگرام ہمیشہ کرتے رہے, اور ہم دل پوری فیملی کے ساتھ میں دیکھ رہا ہوں. مجھے دونوں نگرانی شورا کے لیے بھی دعا ہے, ابھی افطاری صاحب کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا سایہ ہمارے سروں پہ رکھے. بہت شکریہ. بہت شکریہ کرنے کا. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عبدالطواب الطاری لبیک میں حاضر ہوں. سلسلہ بہت اچھا, بہت پیارا چل رہا ہے, اور آج جو نگرانی شورا کے والد کے تصورات دکھائے گئے, مرحبا, بہت اچھا لگا. میں چاہتا ہوں جس طریقے سے فیضان مسواک چلایا گیا ہے, اس طریقے سے چلایا جائے یہ پروگرام بھی, تاکہ ہمارے یہاں تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی مطلب والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے, والد کا یا والدہ کا, تو پھر وہ ادھیڑ عمر ایسے گھٹ گھٹ کے جیتے ہیں, ان کی شادی لوگ نہیں کراتے ہیں. تو کچھ اس طریقے سے پروگرام چلایا جائے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس میں یہ کام کر سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں, میں تو بہن بیوہ ہو جاتی ہے یا بہن کو طلاق ہو جاتی ہے, اللہ سب کے بہنوں کا, سب کے گھروں کو سلامت رکھے. آمین آمین. تو بہن کی بھی شادی عدت وغیرہ گزارنے کے بعد جو شرعی تقاضے پورے کر کے بہن کی شادی کرائیں. اگر بیٹا یا بھائی, چچا, ماموں, پھپھا, پھوپھی, اس طرح کے جو بھی ہمارے ہوتے ہیں, پھوپھا تو عموماً باہر سے ہی آتے ہیں, تو یہ جو ہوتے ہیں نا, یہ مطلب دے نیڈ. مثال تو ماموں ہیں, اب ماموں کا بیٹا نہیں ہے تو تھوڑا سا بھانجا انوالومنٹ کر دے کہ وہ ماموں کے بیٹوں کا ذہن بنائے کہ ایسا کر لے. چچا ہے تو پھر چچا کے بیٹوں کا ذہن بنا لے, ایسا کر لے. اپنا کردار ادا کریں گے امت کی خیر خواہی اور اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے. یقین مانیں یہ اپنی عمر میں پہنچے گا تو آپ کو دعائیں دیں گے. تو اس لیے جو بھی اس طرح کے اگر میری بات سن رہے ہیں, پیرنٹس کو بھی میں عرض کروں گا کہ اگر کوئی سمجھانے آئے نا تو آپ ضد مت کرنا, کر لینا بھی. زیادہ بھی سمجھاتے نہیں ہیں,
یہ بھی بتا دو. ایک دو دفعہ سمجھانے آئیں گے, آپ یوں یوں کرو گے, بولے گا, پھر بول گا یار یہ مان نہیں رہے, اب آپ بولے گا یار آپ سمجھانے کیسے آئے گا میرے کو. تو یوں ایک آدھ دفعہ جھوٹا ویسے بھی نخرے نہیں کرنے چاہیے. کوئی سمجھانے آئے نا اور آپ کا بھی ہے تو آپ اللہ کا شکر ادا کرنا کہ یار چلو مدنی چینل والو جزاک اللہ, اور یوں کر لینا. بعد میں ہم کو دعائیں دو گے انشاءاللہ. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے آپ کو. میسیج ہے ضیاء کوٹ سے, اس ٹائم بہن کا میسیج ہے کہ میسیج کا لب لباب یہ ہے کہ یہ تمنا کرنا کیسا کہ کوئی عقیدت و محبت مرشد میں مجھ سے آگے نہ بڑھے. یہ تمنا کیسا کہ میں ہی سب سے آگے رہوں, کوئی اور آگے نہ بڑھے. بڑھے جتنی بھی محبت مرشد بڑھے گی عاشقان رسول کے دل میں, انشاءاللہ اسی قدر فیض بھی ملے گا اور دعوت اسلامی کا فائدہ بھی ہوگا. یہ دعا کی جا سکتی ہے میرا خیال ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ اپنے مرشد کا سب سے زیادہ چاہنے والا بنا دے, کوئی آگے نہ بڑھے, یعنی میں کسی کو پیچھے کر دوں, یہ تمنا کی بجائے اپنی ترقی کی دعا کی جا سکتی ہے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں, تصویر دیکھ لیں آپ اسکرین پہ. جی سبحان اللہ. لبیک. یہ سبحان تصویر تو اللہ. آپ تو میں ہوں, یقین مانو. نہیں ہو گیا نا پورا. یہ ہے کہاں کی؟ عمران اتاری ہے. بتانا نا آپ کہاں کی ہے یہ بتائیں. دوسری کھڑکی کھولو. کھول نہیں دوسری کھڑکی. میں بتا سکتا ہوں. ایک منٹ عبداللبیب بھائی میں بتا سکتا ہوں. میرا خیال ہے یہ ساؤتھ افریقہ کی, اور شاید اس تصویر میں نگران شورا کے ساتھ امیر اہل سنت بھی ہیں. اور یہ پریٹوریا لوڈیم کی گلی ہے جہاں باپا کے ساتھ ہم پیدل گھوم رہے تھے. اب دیکھیں میں نے بھی کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھے یہ پہلے پتا تھا, میں نے بھی ابھی دیکھی ہے. میں الحمدللہ تصویر درست ہے نا. ہاں وہ وہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. ماشاءاللہ. اب دکھا دے پورا, اب ہو گیا آپ کا. سبحان اللہ. اور یہ بھی اچانک میرا خیال ہے کسی نے آپ کو کوئی آواز وغیرہ دی ہوگی جب بھی آپ نے ادھر دیکھا ہوگا اور یہ بن گئی ہوگی, یا کوئی بات. آئیے وہی ساؤتھ افریقہ کی کوئی گلیاں ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ یادگار سفر تھا. مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں آپ کو. جی ایک اور مدنی گلدستہ. کیا بات. سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا مرشدی تارا مرشدی تارا. تاریوں کی منزل روشن ہے ان سے دیکھ لو, روشن ہے ان سے دیکھ لو. وہ قافلہ سالار ہے عطار ہے عطار ہے, وہ قافلہ سالار ہے عطار ہے عطار ہے. ماشاءاللہ. یہ پریٹوریا کی گلی نہیں ہے, بینونی کی گلی ہے. اچھا ساؤتھ افریقہ میں ہی. شاید پٹیل کے گھر کے پاس. ماشاءاللہ. عصر کے بعد ہم تھوڑا چہل قدمی کے لیے ماشاءاللہ چلے تھے. باپا نے اس پر اوراد و وظائف پڑھنے ہوتے ہیں تو الحمدللہ. سبحان اللہ. ایک میسیج ہے, ان کا کہنا یہ ہے کہ میں نشہ ختم کرنا چاہتا ہوں, کیسے جان چھڑاؤں؟ ختم کر دیں, عاشقان رسول کی صحبت میں رہیں, ان لوگوں کو چھوڑ دیں جہاں سے نشے کے عادی بننے کی صورتیں پیدا ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے گر گرا کر دعا کریں, اچھوں کی صحبت اختیار کریں, اللہ نے چاہا تو کرم ہو جائے گا. اچھا کئی میسیجز ہیں, کئی پیغامات ہیں کہ نگران شورا سے دعا کروا دیں, دعا کرا دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے لیے تمام دعا کا کہنے والے ہو, جو نہیں کہہ سکے ان کی اور ہم سب کی آمین بے حساب مغفرت فرمائے. دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اللہ تعالیٰ ہمارا مقدر کرے. آمین یا رب, آمین یا رب. فوری جواب کا ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے. پہلے عبدالحبیب بھائی, پھر آپ فرمائیں. سارے سوال پہلے پوچھ لینے پھر جواب دیں گے. اچھا ٹھیک. 1 بائی 1 کرتے ہیں. نہیں 1 بائی 1 نہیں کریں گے. بتائیں امور آخرت کے متعلق گھڑی بھر کے لیے غور و فکر کرنا کتنے سال کی عبادت سے بہتر ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم کون سی اذان میں پڑھتے ہیں؟ جن 2 صحابہ نے ابو جہل کو واصل جہنم کیا تھا ان کے نام بتائیں. ان نیک خاتون کا نام بتائیں جن کی یہ کرامت تھی کہ انہیں سردیوں کے پھل گرمی میں اور گرمیوں کے پھل سردی میں ملتے تھے. 60 سال. الصلاۃ خیر من النوم فجر میں, اور معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ.
رمی جمرات کسے کہتے ہیں؟ سید الایام کس دن کو کہا جاتا ہے؟ سب سے پہلے حسد کس نے کیا تھا؟ اس جگہ کا نام بتائیں جہاں داخل ہونا عین کعبۃ اللہ شریف میں داخل ہونا ہے۔ پہلا سوال دوبارہ دہرا دیں، میں جواب تو یاد تھا۔ رمی جمرات شیطان کو کنکریاں مارنے کو رمی جمرات کہتے ہیں۔ یہ تینوں شیطان کو جو کنکریاں مارتے ہیں نا، تو تینوں کو مارنے کو رمی جمرات کہتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ ماشاءاللہ۔ دوسرا آپ نے کیا پوچھا تھا؟ سید الایام، جمعہ۔ تیسرا سوال جو آپ نے کیا تھا، سوال ذہن سے نکل گیا۔ حسد کس نے کیا سب سے پہلے؟ اصل اس میں دو جواب تھے، شیطان نے بھی حسد کیا تھا اور قابل نے بھی حسد کیا تھا۔ سب سے پہلے اگر اس سے مراد وہ ہے، کیونکہ اصل میں قرآن کریم میں جو ہے نا، اس کے جو مین جو علامت بیان کی نا شیطان کی، وستکبرہ، ابا وستکبرہ، کہ اس نے تکبر کیا، مگر علماء نے حسد کو بھی یہاں بیان کیا ہے۔ مگر یہ خاص جو قابل کا تھا نا، اس پر تو تھا ہی حسد کے اوپر۔ تو اگر اس سے مراد آپ کی جو مراد ہے، تو اگر وہ شیطان ہی ہے تو پھر شیطان ہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور چوتھا دونوں صورتیں بیان فرما دی میں نے، دونوں صورتیں بیان کر دیا۔ اور چوتھا آپ نے کیا؟ حتیم، مرحبا۔ حتیم پاک۔ حتیم پاک یہ وہ کعبہ مشرفہ کے ساتھ، کعبۃ اللہ مشرفہ، تو وہ جو دائرہ ہے نا، دیوار سے بنی ہوئی ہے یو شیپ میں، تو اس کو حتیم کہتے ہیں۔ یہ عین کعبہ ہی کا حصہ ہے۔ اگر کوئی حتیم پاک میں داخل ہو جائے تو وہ عین جیسے کعبہ ہی میں داخل ہوا، اس کے اوپر وہ پر نالہ شریف بھی ہے، میزاب رحمت، اسے حتیم پاک کہتے ہیں۔ روضۃ الجنہ کہاں ہے؟ کس نبی علیہ السلام کی امت تمام امتوں سے افضل ہے؟ امام حسین کی والدہ کا نام کیا ہے؟ قرآن پاک کی کتنی قراءتیں مشہور؟ 7۔ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اور مسجد نبوی شریف میں روضۃ الجنہ ہے۔ اور دوسرا سوال آپ کے کیا تھا حضرت؟ دوسرا سوال کیا تھا؟ کس نبی علیہ السلام؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے افضل ہے۔ ماشاءاللہ۔ خلد ہے سب پر حرام، جائیں نہ جب تک غلام، ملک تو ہے آپ کا تم پہ کروڑوں درود۔ آقا کے صدقے امت سب سے پہلے جنت میں بھی یہی جائے گی۔ ایسے آج تو جیسے بتایا نا کہ نگران شورا والد صاحب سے ملنے آتے ہیں تو کچھ لے کر آتے ہیں، تو یہ بھی ایک سیگمنٹ ہو نا، اگلی بار کچھ ہمارے لیے بھی ترکیب بن جائے کرے گی آپ لوگوں کے لیے۔ ہم تو کر نہیں سکتے جی، ظاہر سی بات ہے۔ آپ کو حلوہ پوری اتنی پسند نہیں ہوگی نا؟ میرے والد صاحب کو حلوہ کھلائیں تو کیا پسند ہے؟ آپ بلانے والے تو والد صاحب نے عبدالحبیب بچپن میں ہم کو اتنی حلوہ پوری کھلائی ہے۔ لیکن آپ ان کے تو والد کی جگہ ہے نا، آپ کبھی مطلب ان کے والد کی جگہ ہوں نا بھائی، خرچے میں کوئی والد کی جگہ ہو جاتا ہے۔ نیا سیگمنٹ کہا نا آپ نے، یہ سیگمنٹ بھی ان کی تو خاصیت یہ نا، یہ کھلا سکتے ہیں کھانے سے۔ کمال دیکھیں، ڈبل فائدہ ہے۔ تو اب والد کہاں گیا؟ نہیں تو وہی تو خصوصیت ہے نا آپ کے ساتھ۔ تو اللہ چلے، آج تو پلیٹ بڑے کے پائے یہی حلوہ پوری سب آ گیا کہ اگلی بار کچھ امید لے کر آ جائیں پھر ہم۔ چلیں جی دیکھیں گے آپ بھی اگلی دفعہ کیا ہوتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے ذکر میرے لب پر ہر صبح و شام تیرا، میں کیا ہوں ساری خلقت لیتی ہے نام تیرا۔